بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، یہ روحانی خزائن کی 12ویں جلد ہے جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب سراج منیر، استفتاء، حجت اللہ، تحفہ کیسریہ، محمود کی آمین اور سراج الدین کے 4 سوالوں کے جواب پر مشتمل ہے۔ اس وقت آپ کی خدمت میں حجت اللہ کی آڈیو پیش کی جا رہی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے سے پہلے مولوی عبدالحق صاحب غزنوی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ایک نہایت گندا اشتہار شائع کیا اور آپ کی عربی دانی پر معترض ہوا اور اپنی قابلیت جتانے کے لیے عربی زبان میں مباحثہ کرنے کی آپ علیہ السلام کو دعوت دی۔ اس دعوت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منظور فرماتے ہوئے یہ شرط لگائی کہ چونکہ آپ کے نزدیک میں عربی نہیں جانتا اور محض جاہل ہوں، اس لیے اگر آپ مقابلہ کے وقت مجھ سے شکست کھا گئے تو آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک معجزہ سمجھ کر فی الفور میری بیعت میں داخل ہونا ہوگا۔ لیکن جب مولوی غزنوی نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ اس کا ساتھی شیخ نجفی کچھ بولا تو آپ نے مولوی غزنوی اور شیخ نجفی کو مخاطب کر کے یہ رسالہ فصیح و بلیغ عربی میں 17 مارچ 1897 کو لکھنا شروع کیا اور 26 مئی 1897 کو مکمل کر دیا۔ اس رسالہ میں جو اسرار ربانیہ اور محاسن ادبیہ پر مشتمل ہے، آپ علیہ السلام نے مکفرین علماء پر حجت قائم کرنے کے لیے نجفی اور غزنوی کے علاوہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو بھی ان الفاظ میں دعوت مقابلہ دی کہ اگر وہ 3-4 ماہ تک ایسی کتاب پیش کر دیں تو اس سے میرا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ بے شک وہ جن ادبا سے مدد لینا چاہیں لے لیں، اگر وہ اس رسالہ کی نظیر حجم و ضخامت اور نظم و نثر کے موافق شائع کر دیں، اور پروفیسر مولوی عبداللہ یا کوئی اور پروفیسر حلف موقت بعذاب اٹھا کر ان کے تحریر کردہ رسالہ کو میرے رسالہ کے برابر یا اعلیٰ قرار دیں، اور پھر قسم کھانے والا میری دعا کے بعد 41 دن تک عذاب الہی میں ماخوذ نہ ہو، تو میں اپنی کتابیں جو اس وقت میرے قبضہ میں ہوں گی جلا کر ان کے ہاتھ پر توبہ کروں گا، اور اس طریق سے روز روز کا جھگڑا طے ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو شخص مقابلہ پر نہ آیا تو پبلک کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے۔ آپ نے اس کتاب کے آخر میں تحریر فرمایا کہ یہ کتاب تکذیب و استہزاء کرنے والے علماء کے لیے آخری وصیت کی طرح ہے، اور اس اتمام حجت کے بعد ہم ان سے خطاب نہیں کریں گے۔ لیکن نہ تو بٹالوی صاحب مقابلہ کے لیے سامنے آئے اور نہ غزنوی و شیخ نجفی، اور نہ مخالف علماء میں سے کسی اور کو اس رسالہ کے مقابلہ میں فصیح و بلیغ عربی رسالہ لکھنے کی جرت ہوئی۔ سامعین، اس کتاب کا اردو متن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب کے اردو حصہ کو آپ سماعت فرمائیں گے مکرم شبیر احمد ثاقب صاحب کی آواز میں، اور اس کتاب میں موجود فارسی اشعار کو آپ سماعت فرمائیں گے مکرم یاسر احمد صاحب مربی سلسلہ کی آواز میں۔ آئیے سماعت فرمائیں حجت اللہ، روحانی خزائن، جلد 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائٹل بار اول حجت اللہ، مطبوعہ مطبع ضیاء الاسلام قادیان دارالامن والامان، 24 ذی الحجہ 1314 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجت اللہ صفحہ 140۔ الاعلان فاسمعوا یا اہل العدوان ایھا الناظرون اعلموا رحمکم اللہ ورزقکم رزقا حسنا من التفضلات الجلیۃ والالطاف الخفیۃ ان هذه رسالتی قد تمت بالعنایۃ الالہیہ
معفوفتاً بالاسرار الانیکۃ الربانیۃ ومشتملۃ علی محاسن الادب والملح البیانیۃ وکأنها حدیقۃ مخضرۃ تغرد فیہا بلابل علی دوحۃ الصفاء وتسبی ثمراتها قلوب الادباء ومن امان فیہا باخلاص النیہ وصدق الطویۃ فلا شک انہ یقر بفصاحت کلماتها وبراءت عباراتها ویقر بانها اعلی واملاها من التدوینات الرسمیۃ وعلیہا تلاوۃ اکثر من المقالات الانسانیہ واما الذی جبل علی سیرۃ النقمۃ والعناد ویجہد بفضلها ویترک متعمدا طریق القسط والسداد ولو كانت نفسه من المستيقنين فنحن نقبل على زمر تلك المنكرين ولقد وعيت اسماءهم فيما سبق من ذكر المكفرين والمكذبين آني شيخ البطالة وامثالهم من المفسقين الفاسقين فلينازلوني في هذا ولو متظاهرين بامثالهم وليبرهنوا على كمالهم وإلا كشفت عن سبهم وأخزيتهم في أعين جهالهم ومن يكتب منهم كتابا كمثل هذه الرسالة إلى 3 أشهر أو إلى 4 فقد كذبني صدقا وعدلا وأثبت أني لست من الحضرة الأهدية فهل في الحي حي يقضي هذه الخطة وينجي من التفرقة الأمة ويستظهر بالأدباء إن كان جاهلا لا يعرف طرق الإنشاء وليعلم أنه من المغلوبين وسيذهب الله ببصره ببرق من السماء ويوشيه كما يوشي الحجير عين الهرباء ويطفأ وتيس المفترين أيها المكذبون الكذابون ما لكم لا تجيئون ولا تنازلون وتدعون ثم لا تبارزون ويل لكم ولما تفعلون یا معاشر الجاہلین۔ المعلن غلام احمد القادیانی، 26 مئی 1897۔ ضمیمہ حجت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قتل الانسان ما اکفرہ۔ اے دیکھنے والوں اور کلام کے کھوٹے اور کھرے میں فرق کرنے والوں، تم جانتے ہو کہ میں نے پہلے اس سے چند کتابیں عربی میں لکھی تھیں، اور ان کتابوں کو میں نے ایسی زینت دی تھی جیسا کہ گھروں کو زینت دیا جاتا اور بلند کیا جاتا ہے، اور تم نے دیکھا ہے کہ وہ کتابیں موتیوں سے مشابہت رکھتی ہیں اور معرفت کا دودھ پلاتی ہیں، اور میں امید رکھتا تھا کہ مولوی لوگ ان کتابوں کو من جملہ نشانوں کے شمار کریں گے اور میرے دیکھنے کے لیے اپنی کمر کو صحت نیت کے ساتھ باندھیں گے، اور میں ہمیشہ اس امید کے ساتھ دل کو تسلی دیتا تھا، یہاں تک کہ میں نے ان کو نیت اور کام میں خراب پایا، اور ظاہر ہو گیا کہ میری فراست خطا گئی اور مولویوں کی آنکھیں نہیں کھلیں، اور نا امیدی ظاہر ہو گئی اور امید کی نشانیاں منقطع ہو گئیں، اور اس حد تک نوبت پہنچ گئی کہ شیخ بٹالہ جو طالبوں کے لیے ایک روک ہے، میری کلام پر اس نے نکتہ چینی کی اور کہا کہ وہ قول رقیق ہے، اچھا نہیں بلکہ غلط اور بیہودہ ہے، اور بیان واضح اور عمدہ کلام نہیں ہے، اور وہ تمام جواہر عربیہ اور نوادر ادبیہ اور لطائف بیانیہ اور دلکش نکتے کہ میں نے اپنی کتابوں میں لکھے، اس مفسد نے چاہا کہ ان کے نور کو بجھا دے اور ظاہر ہونے سے روکے اور لوگوں کو منکروں یا شک کرنے والوں میں سے کر دے، اور پھر اس کے ساتھ یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ علم ادب میں فراخ دست اور بہت مالدار ہے، اور ان لوگوں میں سے جو یگانہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح اپنی حق پوشی سے لوگوں کو دھوکہ دیا اور اپنے باطل کاموں سے لڑکوں کو ہنسایا اور سری جھوٹ لایا، اور ہم تازہ موتی لائے، بس اس نے ان کو اچھا نہ سمجھا، اور ہم نے درخت کھجور اس پر جھاڑی، بس اس نے اس کو شیریں خیال نہ کیا، بلکہ متکبروں کی طرح بخل اور عناد میں بڑھ گیا، اور کہا کہ شخص کی کتابیں غلطیوں سے پر ہیں اور لطائف ادب اور نمکینی محاورات سے خالی ہیں،
اور صاف پانی کی طرح نہیں ہیں، پس وہ بات نہ کی جو واجب تھی، بلکہ سچ کو چھپایا اور لوگوں کو روکا اور عوام کو دھوکہ دیا، بعد اس کے ایک میری کلام پر فریفتہ ہوا۔ اور وہ خوب جانتا تھا کہ گواہی کا پوشیدہ کرنا گناہ ہے اور سادے کی تکذیب معصیت ہے، لیکن اس نے آخرت کو چھوڑا اور دنیا کو اختیار کیا اور نفس امارہ کو حضرت احدیت پر مقدم رکھا، اور خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو اٹھاوے، پس وہ فاسقوں کی طرح زمین کی طرف جھک گیا، اور اس میں بجوز لافزنی کے اور بغیر دھوکہ زبان آرائی کرنے کے اور کوئی جوہر نہیں، اور وہ جھوٹ کو آرائش دینے والوں میں سے ہے، ارادہ کرتا ہے کہ نور کو بجھا دے اور لوگوں کو ظلم و کفران میں زیادہ کرے اور حق سے جاہلوں کو پھیر دے، اور باخدا وہ نہیں جانتا کہ بلاغت کسے کہتے ہیں اور اس کی شاخیں کیا ہیں، اور کیوں کر اس کے بیان کا حق ادا ہوتا ہے، اور فہم کلام کے مقامات میں سے کسی مقام تک وہ نہیں پہنچا، اور صرف چار پایوں اور محروموں کی طرح ہے۔ بس وہ بات جو لوگوں کو اس کے جھوٹ سے نجات دے گی یہ ہے کہ ہم اس پر اپنا کلام اور بعد دوسرے ادیب عربوں کا کلام پیش کریں اور اپنا اور ان کا نام اس پر پوشیدہ رکھیں، اور پھر اس کو کہیں کہ ہمیں بتلا کہ ان میں سے ہمارا کلام کون سا ہے اور ان کا کلام کون سا ہے، اگر تو سچا ہے۔ بس اگر اس نے میرا قول اور ان کا قول شناخت کر لیا اور گٹھلی اور دانہ کی طرح فرق کر کے دکھلا دیا، بس ہم اس کو 50 روپیہ بطور انعام یا تاوان دیں گے، اور یہ اس کی کرامت سمجھی جائے گی، اور ہم اس کو ادبا فاضلین میں سے شمار کریں گے اور قبول کریں گے کہ وہ عیب گیری میں راست گو تھا۔ بس اگر اس آزمائش کے ساتھ راضی ہو اور اس میدان کے لیے تیار ہو تو بھلے مانسوں کی طرح ہمیں خبر دے، اور چاہیے کہ اس قصد کو اخباروں میں یقین کرنے والوں کی طرح شائع کر دے، مگر میں اشتہار پر اطلاع پانے کے بعد چند ورق امتحان کے لیے اس کی طرف بھیج دوں گا، تاکہ خدا تعالیٰ مجھ میں اور اس میں فیصلہ کر دے، اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ اور میں کئی برس سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص بےہودہ گوئی سے باز نہیں آتا اور خدا تعالیٰ کے مواخذہ سے نہیں ڈرتا، سو اس کے بخل نے اس امتحان کے لیے مجھے مجبور کیا۔ بس اگر میدان میں آیا اور جو دعویٰ کیا تھا اس کو ثابت کر دکھلایا اور میرے کلموں کو دوسروں کے کلموں سے علیحدہ کر کے دکھلا دیا، تو ہم اس کو وہ انعام دیں گے جو ہم سے سن چکا ہے۔ اور اگر اپنا دامن سمیٹ لیا اور پھر گیا اور ہمارے وعدہ کا مطالبہ نہ کیا اور اپنے سوراخ میں داخل ہو گیا اور چھپ گیا اور تکذیب سے باز نہ آیا، بس اس کے لیے وہ دوزخ ہے کہ جس میں وہ نہ مرے گا نہ زندہ رہ سکے گا۔ المولن مرزا غلام احمد القادیانی، 26 مئی 1897۔ ایک گواہی۔ مفصلہ ذیل اشتہار ایک فقیر مجذوب نے جو سیال کوٹ میں قریب 12 سال سے مقیم ہے ہمارے پاس شائع کرنے کے لیے بھجوایا ہے، لہٰذا ہم اس جگہ اس کی نقل مطابق اصل بلفظ ہی کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے۔ اس مجذوب کی اس نوع میں بہت عظمت اور شہرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتہار واجب الاظہار۔ خدا کے فضل اور الہام سے، روح جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے، روح کل شہداء سے، روح کل ابدالوں سے، روح کل اولیاء سے جو زمین پر ہیں، اور ان روحوں سے جو 14 طبقوں کی خبر رکھتی ہیں، میں نے ان سب سے الہام اور گواہی پائی ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو اللہ جل شانہ نے بھیجا ہے۔ رسول مقبول کے دین میں سخت فتنے برپا ہو گئے، وہ حد درجہ کا ضعیف ہو گیا، ہزاروں ملعون فرقے جیسے نصارہ اور رافضی پیدا ہو کر لوگوں کی گمراہی کا باعث ہوئے، اس لیے مسیح موعود کو بھیجنے کی ضرورت ہوئی۔ اس وقت یہ جو خوفناک فتنے پیدا ہوئے، ان کی اصلاح ایک بھاری نبی کا کام تھا، مگر چونکہ رسول مقبول کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، خدا تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو جو رسول مقبول کی دستار مبارک ہیں بھیجا۔ جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اس جسم سے زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، وہ جھوٹے ہیں۔ کوئی آسمان پر موت کا مزہ چکھے بغیر اور جسم کے ساتھ نہیں گیا۔ اے علماء گدی نشینوں، اے فقراء گدی نشینوں، اے اہل بیت گدی نشینوں، سن رکھو
ان قریب آسمان سے بڑی بھاری جلالی گواہی اس سلسلہ کی سچائی کی ظاہر ہونے والی ہے۔ خود خدا بڑے زور سے گواہی دے گا، پھر تم اس مخالفت میں بڑے ذلیل اور شرمندہ ہوگے۔ یہ میرا اشتہار سچا ہے، یہ لوح محفوظ کی نقل ہے، میں دیکھتا ہوں۔ اس مخالفت سے خدا تعالیٰ تم پر سخت ناراض ہے۔ رسول مقبول تم سے حد درجہ بیزار ہیں۔ المشتہر فقیر محمد سیالکوٹ، بارلب ایک، باغ بستی والا، 28 مئی 1897۔ ایک عمدہ تجویز۔ ارادہ ہے کہ حضرت اقدس جناب مسیح موعود کے وہ مضامین جو متفرق ہیں، مثلا اشتہارات مطبوعہ، قلمی خطوط، اور وہ مضامین جو کسی غیر کے رسالہ یا کسی اخبار میں طبع ہوئے، ایک جگہ جمع کر کے کتاب کی صورت میں طبع کیے جائیں۔ پس جس صاحب کے پاس 1896 سے پہلے کا جو کوئی اشتہار مطبوعہ ہو، اس کے عنوان، تاریخ، خلاصہ مضمون اور تعداد صفحہ سے اطلاع دیں، تاکہ اگر دفتر میں وہ نہ ہو تو ان سے عاریتاً طلب کیا جائے۔ اور جس صاحب کے پاس حضرت اقدس کا کوئی خط جو نج کے معاملہ کی نسبت نہ ہو اور مفید عام ہو، اس کی ایک نقل بلکہ وہ اصل خط ہی عاریتاً چند روز کے لیے بھیج دیں۔ بعد نقل انشاءاللہ و انشاء صاحبہ واپس کیا جائے گا۔ یہ بھی واضح رہے کہ خریداران کی کافی درخواستیں وہاں پہنچنے پر اس کتاب کی طبع کا انتظام ہوگا۔ پس شائقین ساتھ ہی درخواست خریداری ارسال فرماویں۔ خط و کتابت صاحبزادہ سراج الحق صاحب جمالی نعمانی کے نام ہونی چاہیے۔ فقط المشتہر منظور محمد محتمم کتب خانہ، حضرت اقدس من مقام قادیان دارالامان، 1 جون۔ صفحہ نمبر 149، حجت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سخن نزدم مران از شهریاری، که هستم بر دری امیدواری. خداوندی که جان بخش جهان است، بدیع و خالق و پروردگاری. کریم و قادر و مشکل کشایی، رحیم و محسن و حاجت براری. فتادم بر درش زیر آن که گویند، بر آید در جهان کاری ز کاری. چو آن یار وفادار آیدم یاد، فراموشم شود هر خویش و یاری. به غیر او چسان بندم دل خویش، که بی رویش نمی آید قراری. دلم در سینه ای ریشم مجویید، که بستمیش به دامان نگاری. دل من دلبری را تاخته گاهی، سر من در راه یاری نثاری. چه گویم فضل او بر من چگونه است، که فضل اوست نه پیدا کناری. عنایت های او را چون شمارم، که لطف اوست بیرون از شماری. مرا کاریست با آن دلستانی، ندارد کس خبر زان کارواری. بنالم بر درش ز انسان که نالد، به وقت وضع حمل بارداری. مرا به عشق او وقتیست معمور، چه خوش وقتی چه خرم روزگاری. ثناها گویمت ای گلشن یار، که فارغ کردی از باغ و بهاری. آگے عنوان ہے ذب المفترین۔ ان الذین یحاربوننی لا یحاربون الا اللہ، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بردباری می کند زور آوری، جاہلی فهمد که هستم برتری. اس وقت میرے سامنے وہ کاغذ پڑے ہیں
جن میں نام کے مسلمانوں نے مجھ کو گالیاں دی ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک عبدالحق غزنوی ہے جو اپنے اشتہار میں مجھے دجال ٹھہرا کر اپنے اشتہار کے عنوان میں لکھتا ہے کہ ضرب النعال علی وجہ الدجال، یعنی اس دجال کے منہ پر جوتی مارتا ہوں۔ سو یہ تو اس نے سچ کہا، کیونکہ در حقیقت وہ خود دجال ہے اور آسمان سے اسی کے منہ پر جوتی پڑی، نہ کسی اور کے منہ پر۔ ابھی معلوم نہیں کہ کہاں تک اس کا سر نرم کیا جائے گا۔ ابھی تو جلسہ مذاہب سے اس وقت تک صرف 2 آسمانی جوتے اس کے سر پر پڑے، ہاں ضرب شدید سے پڑے، جس سے کچھ ہڈیاں ٹوٹی ہوں گی۔ معلوم نہیں کہ کس وقت اس بدبخت نے یہ کلمہ منہ سے نکالا تھا کہ دعا کی طرح اس کے حق میں قبول ہو گیا۔ پھر اسی اشتہار میں یہ نادان میری نسبت لکھتا ہے کہ لعنت کا طوق کس کے گلے میں ہے، مگر اب اسے پوچھنا چاہیے کہ ذرا آنکھیں کھول کر دیکھے کہ کس کے گلے میں ہے، ذرا سمجھ کر بولے کہ مذہبی جلسہ کے الہامی اشتہار نے کس کے منہ کو سیاہ کیا، لیکرام کی موت نے کس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ بار بار یہ شخص آتم کی پیشگوئی کی نسبت اعتراض کرتا ہے۔ جاہل کو اب تک سمجھ نہیں آتی کہ آتم کی پیشگوئی جیسا کہ الہام کے الفاظ اور الہام کی شرط تھی کامل صفائی سے پوری ہو گئی۔ اس پر حاشیہ ہے، آتم کے حالات کے بارے میں جو کچھ انوار الاسلام میں چھپا تھا وہ پھر بطور مختصر فائدہ عام کے لیے لکھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے۔ یہ بات بالکل سچ اور یقینی اور الہام کے مطابق ہے کہ اگر مسٹر عبداللہ کا دل جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی توہین اور تحقیر اسلام پر قائم رہتا اور اسلامی عظمت کو قبول کر کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حصہ نہ لیتا، تو اسی میعاد کے اندر اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کے الہام نے مجھے جتلا دیا کہ ڈپٹی عبداللہ آتم نے اسلام کی عظمت اور اس کے رعب کو تسلیم کر کے حق کی طرف رجوع کرنے کا کسی قدر حصہ لے لیا، جس حصہ نے اس کے وعدہ موت اور کامل طور کے حاویہ میں تاخیر ڈال دی، اور حاویہ میں تو گرا لیکن اس بڑے حاویہ سے تھوڑے دنوں کے لیے بچ گیا جس کا نام موت ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ الہامی لفظوں اور شرطوں میں سے کوئی ایسا لفظ یا شرط نہیں ہے جو بے تاثیر ہو یا جس کا کسی قدر موجود ہو جانا اپنی تاثیر پیدا نہ کرے۔ لہذا ضرور تھا کہ جس قدر مسٹر عبداللہ آتم کے دل نے حق کی عظمت کو قبول کیا اس کا فائدہ اس کو پہنچ جائے، سو خدا تعالیٰ نے ایسا ہی کیا اور مجھے فرمایا اطلع اللہ علی ہمہ و غمہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولا تعجبوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وبعزتی وجلالی انک انت الاعلی ونمزق الاعداء کل ممزق ومکر اولئک هو یبور انا نکشف السر عن ساقہ یومئذ یفرح المؤمنون سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین وہذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے ہم و غم پر اطلاع پائی اور اس کو مہلت دی جب تک کہ وہ بے باکی اور سخت گوئی اور تکذیب کی طرف میل کرے اور خدا تعالیٰ کے احسان کو بھلا دے۔ بریکٹ میں ہے یہ معنی فکرہ مذکورہ کے تفہیم الہی سے ہیں، اور پھر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی یہی سنت ہے اور تو ربانی سنتوں میں تغیر اور تبدل نہیں پائے گا۔ اس فکرہ کے متعلق یہ تفہیم ہوئی کہ عادت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ کسی پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ایسے کامل اسباب پیدا نہ ہو جائیں جو غضب الہی کو مشتعل کریں، اور اگر دل کے کسی گوشے میں بھی کچھ خوف الہی مخفی ہو اور کچھ دھڑکا شروع ہو جائے تو عذاب نازل نہیں ہوتا اور دوسرے وقت پر جا پڑتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ تعجب مت کرو اور غمناک مت ہو، اور غلبہ تمہیں کو ہے اگر تم ایمان پر قائم رہو۔ یہ اس عاجز کی جماعت کو خطاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ تو ہی غالب ہے۔ بریکٹ میں ہے یہ اس عاجز کو خطاب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم دشمنوں کو پارا پارا کر دیں گے، یعنی ان کو ذلت پہنچے گی اور ان کا مکر ہلاک ہو جائے گا،
اس میں یہ تفہیم ہوئی کہ تم ہی فتح یاب ہو، نہ دشمن، اور خدا تعالیٰ بس نہیں کرے گا اور نہ باز آئے گا جب تک دشمنوں کے تمام مکروں کی پردہ دری نہ کرے اور ان کے مکر کو ہلاک نہ کر دے۔ یعنی جو مکر بنایا گیا اور مجسم کیا گیا اس کو توڑ ڈالے گا اور اس کو مردہ کر کے پھینک دے گا اور اس کی لاش لوگوں کو دکھا دے گا، اور پھر فرمایا کہ ہم اصل بھید کو اس کی پنڈلیوں میں سے ننگا کر کے دکھا دیں گے، یعنی حقیقت کو کھول دیں گے اور فتح کے دلائل بینہ ظاہر کریں گے۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ لیکھرام کی موت کی طرف اشارہ تھا۔ اور اس دن مومن خوش ہوں گے، پہلے مومن بھی اور پچھلے مومن بھی۔ اور پھر فرمایا کہ وجہ مذکورہ سے عذاب موت کی تاخیر ہماری سنت ہے، جس کو ہم نے ذکر کر دیا۔ اب جو چاہے وہ راہ اختیار کر لے جو اس کے رب کی طرف جاتی ہے۔ اس میں بدظنی کرنے والوں پر زجر اور ملامت ہے، اور نیز اس میں یہ بھی تفہیم ہوئی ہے کہ جو سعادت مند لوگ ہیں اور جو خدا ہی کو چاہتے ہیں اور کسی بخل اور تعصب یا جلد بازی یا سوء فہم کے اندھیرے میں مبتلا نہیں، وہ اس بیان کو قبول کریں گے اور تعلیم الہی کے موافق اس کو پائیں گے۔ لیکن جو اپنے نفس اور اپنی نفسانی ضد کے پیراؤ یا حقیقت شناس نہیں، وہ بے باکی اور نفسانی ظلمت کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ الہام الہی کا ترجمہ ما تفہیمات الہیہ کے کیا گیا، جس کا ماحصل یہی ہے کہ قدیم سے الہی سنت اسی طرح پر ہے کہ جب تک کوئی کافر اور منکر نہایت درجہ کا بے باک اور شوق ہو کر اپنے ہاتھ سے اپنے لیے اسباب ہلاکت پیدا نہ کرے، تب تک خدا تعالیٰ تعذیب کے طور پر اس کو ہلاک نہیں کرتا۔ اور جب کسی منکر پر عذاب نازل ہونے کا وقت آتا ہے تو اس میں وہ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے اس پر حکم ہلاکت لکھا جاتا ہے۔ عذاب الہی کے لیے یہی قانون قدیم ہے اور یہی سنت مستمرہ اور یہی غیر تبدل قاعدہ کتاب الہی نے بیان کیا ہے۔ اور غور کرنے سے ظاہر ہوگا کہ جو مسٹر عبداللہ آتھم کے بارے میں یعنی سزائے حاویہ کے بارے میں الہامی شرط تھی، وہ در حقیقت اسی سنت اللہ کے مطابق ہے، کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ بشرطے کے حق کی طرف رجوع نہ کرے۔ لیکن مسٹر عبداللہ آتھم نے اپنی مضطربانہ حرکات سے ثابت کر دیا کہ اس نے اس پیشگوئی کو تعظیم کی نظر سے دیکھا جو الہامی طور پر اسلامی صداقت کی بنیاد پر کی گئی تھی، اور خدا تعالیٰ کے الہام نے بھی مجھ کو یہی خبر دی کہ ہم نے اس کے ہم اور غم پر اطلاع پائی، یعنی وہ اس اسلامی پیشگوئی سے خوفناک حالت میں پڑا اور اس پر رعب غالب ہوا۔ اس نے اپنے افعال سے دکھا دیا کہ اسلامی پیشگوئی کا کیسا ہولناک اثر اس کے دل پر ہوا اور کیسی اس پر گھبراہٹ اور دیوانہ پن اور دل کی حیرت غالب آ گئی، اور کیسے الہامی پیشگوئی کے رعب نے اس کے دل کو ایک کچلا ہوا دل بنا دیا، یہاں تک کہ وہ سخت بے تاب ہوا اور شہر بشہر اور ہر ایک جگہ ہراساں اور ترساں پھرتا رہا، اور اس مصنوعی خدا پر اس کا توکل نہ رہا جس کو خیالات کی کجی اور ضلالت کی تاریکی نے الوہیت کی جگہ دے رکھی ہے۔ وہ کتوں سے ڈرا اور سانپوں کا اس کا اندیشہ ہوا، اور اندر کے مکانوں سے بھی اس کو خوف آیا۔ اس پر خوف اور وہم اور دلی سوزش کا غلبہ ہوا، اور پیشگوئی کی پوری ہیبت اس پر طاری ہوئی، اور وقوع سے پہلے ہی اس کا اثر اس کو محسوس ہوا، اور بغیر اس کے کوئی امرتسر سے اس کو نکالے آپ ہی ہراساں اور ترساں اور پریشان اور بے تاب ہو کر شہر بشہر بھاگتا پھرا، اور خدا نے اس کے دل کا آرام چھین لیا، اور پیشگوئی سے سخت متاثر ہو کر سراسیموں اور خوفزدوں کی طرح جا بجا بھٹکتا پھرا، اور الہام الہی کا رعب اور اثر اس کے دل پر ایسا مستولی ہوا کہ اس کی راتیں ہولناک اور دن بے قراری سے بھر گئے، اور حق کی مخالفت کی حالت میں جو دہشتیں اور کل کو شخص پر وارد ہوتا ہے جو یقین رکھتا ہے یا ظن رکھتا ہے کہ شاید عذاب الہی نازل ہو جائے
یہ سب علامتیں اس میں پائی گئیں، اور وہ عجیب طور پر اپنی بے چینی اور بے آرامی جا بجا ظاہر کرتا رہا، اور خدا تعالیٰ نے ایک حیرت ناک خوف اور اندیشہ اس کے دل میں ڈال دیا کہ ایک پات کا کھڑکا بھی اس کے دل کو صدمہ پہنچاتا رہا، اور ایک کتے کے سامنے آنے سے بھی اس کو ملک الموت یاد آیا، اور کسی جگہ اس کو چین نہ پڑا، اور ایک سخت ویرانے میں اس کے دن گزرے، اور سراسیمگی اور پریشانی اور بےتابی اور بے قراری نے اس کے دل کو گھیر لیا، اور ڈرانے والے خیال رات دن اس پر غالب رہے، اور اس کے دل کے تصوروں نے عظمت اسلامی کو رد نہ کیا بلکہ قبول کیا۔ اس لیے وہ خدا جو رحیم و کریم و سزا دینے میں دھیما ہے، اور انسان کے دل کے خیالات کو جانچتا اور اس کے تصورات کے موافق اس سے عمل کرتا ہے، اس لیے اس کو اس صورت پر نہ پایا جس صورت میں فی الفور کامل حاویہ کی سزا یعنی موت بلا توقف اس پر نازل ہوتی، اور ضرور تھا کہ وہ کامل عذاب اس وقت تک تھما رہے جب تک کہ وہ بے باکی اور شوخی سے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے ہلاکت کے اسباب پیدا نہ کرے۔ اور الہام الہی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا، کیونکہ الہامی عبارت میں شرطی طور پر عذاب موت کے آنے کا وعدہ تھا، نہ مطلق بلا شرط وعدہ۔ لیکن خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ مسٹر عبداللہ آتھم نے اپنے دل کے تصورات سے اور اپنے افعال سے اور اپنی حرکات سے اور اپنے خوف شدید سے اور اپنے ہولناک اور ہراساں دل سے عظمت اسلامی کو قبول کیا، اور یہ حالت ایک رجوع کرنے کی قسم ہے جو الہام کے استثنائی فکرہ سے کسی قدر تعلق رکھتی ہے، کیونکہ جو شخص عظمت اسلامی کو رد نہیں کرتا بلکہ اس کا خوف اس پر غالب ہوتا ہے، وہ ایک طور سے اسلام کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اگرچہ ایسا رجوع عذاب آخرت سے بچا نہیں سکتا مگر عذاب دنیاوی میں بے باکی کے دنوں تک ضرور تاخیر ڈال دیتا ہے۔ یہی وعدہ قرآن کریم اور بائبل میں موجود ہے، اور جو کچھ ہم نے مسٹر عبداللہ آتھم کی نسبت اور اس کے دل کی حالت کے بارے میں بیان کیا، یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ مسٹر عبداللہ آتھم نے اپنے تئیں سخت مصیبت زدہ بنا کر اور اپنے تئیں شدائد غربت میں ڈال کر اور اپنی زندگی کو ایک ماتمی پیرایا پہنا کر اور ہر روز خوف اور ہراس کی حرکات صادر کر کے اور ایک دنیا کو اپنی پریشانی اور دیوانہ پن دکھلا کر نہایت صفائی سے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اس کے دل نے اسلامی عظمت اور صداقت کو قبول کر لیا۔ کیا یہ بات جھوٹ ہے کہ اس نے پیشگوئی کے روبناک مضمون کو پورے طور پر اپنے پر ڈال لیا، اور جس قدر ایک انسان ایک سچی اور واقعی بلا سے ڈر سکتا ہے اسی قدر وہ اس پیشگوئی سے ڈرا۔ اس کا دل ظاہری حفاظتوں سے مطمئن نہ ہو سکا اور حق کے روب نے اس کو دیوانہ سا بنا دیا، سو خدا تعالیٰ نے نہ چاہا کہ اس کو ایسی حالت میں ہلاک کرے، کیونکہ یہ اس کے قانون قدیم اور سنت قدیمہ کے مخالف ہے، اور نیز یہ الہامی شرط سے مغائر اور برعکس ہے۔ اور اگر الہام اپنی شرائط کو چھوڑ کر اور طور پر ظہور کرے تو گو جاہل لوگ اس سے خوش ہوں، مگر ایسا الہام الہی نہیں ہو سکتا، اور یہ غیر ممکن ہے کہ خدا اپنی قرار دادہ شرطوں کو بھول جائے، کیونکہ شرائط کا لحاظ رکھنا صادق کے لیے ضروری ہے، اور خدا اصدق الصادقین ہے۔ ہاں، جس وقت مسٹر عبداللہ آتھم اس شرط کے نیچے سے اپنے تائیں باہر کرے اور اپنے لیے اپنی شوخی اور بے باکی سے ہلاکت کے سامان پیدا کرے تو وہ دن نزدیک آ جائیں گے اور سزائے حاویہ کامل طور پر نمودار ہوگی، اور یہ پیشگوئی عجیب طور پر اپنا اثر دکھائے گی۔ اور توجہ سے یاد رکھنا چاہیے کہ حاویہ میں گرائے جانا جو اصل الفاظ الہام ہیں وہ عبداللہ آتھم نے اپنے ہاتھ سے پورے کیے، اور جن مصائب میں اس نے اپنے تئیں ڈال لیا اور جس طرز سے مسلسل گھبراہٹوں کا سلسلہ اس کے دامنگیر ہو گیا اور ہول اور خوف نے اس کے دل کو پکڑ لیا، یہی اصل حاویہ تھا، اور سزائے موت اس کے کمال کے لیے ہے
جس کا ذکر الہامی عبارت میں موجود بھی نہیں۔ بے شک یہ مصیبت ایک حاویہ تھا جس کو عبداللہ آتھم نے اپنی حالت کے موافق بھگت لیا، لیکن وہ بڑا حاویہ جو موت سے تعبیر کیا گیا ہے اس میں کسی قدر مہلت دی گئی، کیونکہ حق کا روب اس نے اپنے سر پر لے لیا، اس لیے وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں اس شرط سے کسی قدر فائدہ اٹھانے کا مستحق ہو گیا جو الہامی عبارت میں درج ہے۔ اور ضرور ہے کہ ہر ایک امر کا ظہور اسی طور سے ہو جس طور سے خدا تعالیٰ کے الہام میں وعدہ ہوا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس ہمارے بیان میں وہی شخص مخالفت کرے گا جس کو مسٹر عبداللہ آتھم کے ان تمام واقعات پر پوری اطلاع نہ ہوگی، اور یا جو تعصب اور بخل اور سیاہ دلی سے حق پوشی کرنا چاہتا ہے۔ حاشیہ ختم ہو گیا ہے۔ اب متن کی عبارت صفحہ 150 سے۔ جیسا کہ الہام کے الفاظ اور الہام کی شرط تھی کامل صفائی سے پوری ہو گئی، شرط کے موافق خدائے کریم نے اس کی موت میں تاخیر ڈال دی، اور پھر الہام کے موافق اس کو 7 مہینے کے اندر مار دیا۔ چونکہ آتھم ڈرا اس لیے خدا نے اس کے معاملے میں اپنی صفت رحم کو دکھلایا، اور لیکرام نہیں ڈرا اس لیے خدا نے اس کے معاملے میں اپنی صفت قہر کو دکھلایا۔ سو خدا نے دونوں پیشگوئیوں سے اپنی جمالی اور جلالی صفات کا نمونہ دکھلا دیا اور ہر یک کی حالت کے موافق معاملہ کیا۔ آتھم پیشگوئی کو سن کر تمام شوخیوں سے کنارہ کش ہو گیا، مگر لیکرام نہ ہوا۔ آتھم نے تمام مباحثات مسلمانوں سے چھوڑ دیے، مگر اس نے ہرگز نہ چھوڑے۔ آتھم اس دن تک جو میعاد کے دن پورے ہوئے مردہ کی طرح پڑا رہا اور روتا رہا، مگر یہ ہنستا اور ٹھٹھے کرتا رہا۔ اس نے شرم دکھلائی، مگر لیکرام نے بے شرمی اور شوخی ظاہر کی، اور اس نے اپنا منہ بند کر لیا، اور لیکرام نے گالیوں سے اپنا منہ کھولا۔ اور خدا نے آتھم کی نسبت مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اطلع اللہ علی ہمہ و غمہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یعنی خدا نے دیکھا کہ آتھم کا دل ہم و غم سے بھر گیا، اس لیے اس رحیم خدا نے تاخیر ڈال دی، اور پھر فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ خدا اپنی عادتوں کو بدل لے، یعنی وہ ڈرنے والے کے ساتھ سختی نہیں کرتا۔ مگر لیکرام نہ ڈرا، اور اس کی بدقسمتی سے آتھم کا ڈرنا اس کو دلیر کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آتھم کی نسبت خدا نے نرمی سے معاملہ کیا، کیونکہ وہ نرم رہا، اور لیکرام سے سختی کی کیونکہ اس نے سختی دکھلائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آتھم کی نسبت صرف ایک دفعہ الہام ہوا، اور وہ بھی شرط کے ساتھ، اور لیکرام کے عذاب کے بارے میں بار بار قہری الہام ہوئے۔ غرض آتھم کی نسبت جو پیشگوئی کی گئی وہ ایسی عظیم الشان پیشگوئی ہے جو 17 برس پہلے اس وقت سے براہیم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور نیز آثار نبویہ میں بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اس پیشگوئی کی دونوں پہلوؤں کے روح سے تکمیل ہو چکی، اور آتھم ایک مدت سے مر چکا، پھر کیا اب تک وہ پیشگوئی پوری نہ ہوئی؟ لعنت اللہ علی الکاذبین! کہ آتھم باکرہ لڑکی تھا جو بغیر کسی سبب قوی کے مقابل پر آنے سے شرم کی۔ آخر کوئی تو سبب تھا، وہ یہی سبب تھا کہ پیشگوئی کو سنتے ہی اسلامی ہیبت اس کو کھا گئی، وہ اندر ہی اندر گداز ہو گیا اور کسی جرأت کے لائق نہ رہا، نہ قسم کے لائق اور نہ نالش کے لائق۔ جب قسم کے لیے بلایا جاتا تھا تو اس کا کلیجہ کانپ جاتا تھا، جب نالش کے لیے ابھارا جاتا تھا تو اس کا کانشس اس کے منہ پر تماچے مارتا تھا۔ مسیح نے خود قسم کھائی، پولوس نے کھائی، اس نے کیوں شد ضرورت کے وقت نہ کھائی؟ اگر حملے ہوئے تھے تو نالش کرتا اور سزا دلاتا، اس کا حق تھا، اس نے کیوں نالش نہ کی؟ اے غزنوی لوگو، کس قدر تمہیں سچائی سے دشمنی ہے؟ کیا کوئی حد بھی ہے؟ کیا تمہارا یہی تقوی ہے جس کو لے کر تم پنجاب میں آئے، ایک مسلمان کو کافر بناتے ہو اور خدا کے صریح اور کھلے کھلے نشانوں کا انکار کرتے ہو؟
اور پادریوں کو اپنی دجالی باتوں سے مدد دیتے ہو۔ کیا تمہیں ایسا کرنا روا تھا؟ کیا خدا ایک دجال اور کذاب کی عظمت اور قبولیت کو زمین پر پھیلا رہا ہے اور تم جیسے نیک بختوں کو ذلیل کر رہا ہے، یا اس کو دھوکہ لگ گیا ہے؟ کیا وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا نہیں؟ کیا تم سچائی کو نابود کر دو گے؟ کیا وہ نور جو آسمان سے اترا ہے تم اس کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دو گے؟ اگر تم نیک انسان کی ضروریت ہو تو بدی میں اپنے تائیں مت ڈالو، سمجھ جاؤ اور سنبھل جاؤ کہ ابھی وقت ہے۔ اور آیت فلا تقف ما لیس لک بہ علم کو غور سے پڑھو، آگے تمہارا اختیار ہے۔ پھر اسی اشتہار میں اسی بزرگ عبدالحق نے اور بھی گالیاں دی ہیں، چنانچہ صفحہ 2، 3، 4 میں میری نسبت لکھتا ہے: بدکار شیطان لانتی، لان تان کا جوت اس کے سر پر، ذلیل خار خستہ خراب، اللہ عز و جل کا دشمن، خدا کے ولی عبدالحق کا دشمن۔ پھر اخیر اشتہار میں پیشگوئی کرتا ہے کہ عنقریب اللہ کا غضب تیرے پر اترے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اے نا اہل نادان، تو نے یہ اچھا نہیں کیا کہ خدا پر افترا کیا۔ اب دیکھ کہ وہ غضب تیرے پر اترا یا کسی اور پر، کیا تیرے گلے میں لعنت کا رسہ پڑا یا کسی اور کے گلے میں؟ تو نے اسی اپنے اشتہار میں دعویٰ کیا تھا کہ میں آگ میں جا سکتا ہوں اور نہیں جلوں گا، اور دریا پر چلنے کے لیے حاضر ہوں اور نہیں ڈوبوں گا، اور 1 مہینہ تک کوٹھری میں بند رہنے کے لیے موجود ہوں اور نہیں مروں گا۔ لیکن اے نابکار، انہی شوخیوں کی وجہ سے اس وقت خدا نے تیرا منہ کالا کیا۔ خدا کے کھلے کھلے نشان نے تجھے عذاب کی آگ میں ڈالا اور تو جل گیا اور بچ نہیں سکا۔ تیرے لیے یہ عذاب تھوڑا نہیں ہوا کہ تمام قوموں میں اس نشان کی عظمت ظاہر ہوئی۔ اس آگ نے بے شک تجھے جلا کر راکھ کر دیا، تو ندامت کے دریا میں بھی ڈوب گیا اور اس پر چل نہ سکا، اور تو خذلان کی اندھیری کوٹھری میں بھی بند کیا گیا اور وہیں مر گیا۔ دیکھ، خدا کی غیرت نے تجھے کیا کیا دکھلایا۔ ذرا آنکھ کھول اور دیکھ کہ تیرا تکبر کیسے تجھے پیش آ گیا۔ تو مجھے کہتا تھا کہ تو آگ میں جلے گا اور دریا میں غرق ہوگا اور کوٹھڑی میں مرے گا۔ اے بدقسمت، اب دیکھ کہ یہ تینوں باتیں کس پر وارد ہوئیں۔ سچ کہہ، کیا اس عذاب کی آگ نے تجھے نہیں جلایا؟ کیا تو قسم کھا سکتا ہے کہ اس آگ سے تیرا دل کباب نہیں ہوا؟ اور کیوں نہ ہوا، جبکہ ایسی کھلی کھلی پیش گوئی پوری ہوئی جس میں تمام ہندوؤں کو خود اقرار ہے کہ یہ وہ اعلیٰ درجے کی پیش گوئی ہے جس میں پیش از وقت سارے پتے بتلائے گئے تھے، میعاد بتلائی گئی، موت کا دن بتلایا گیا، صورت موت بتلائی گئی، اور آیت فلا یظہر علی غیبہ احدا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ایسی کھلی کھلی پیش گوئی صرف خدا کے مرسلوں کو دی جاتی ہے، نہ منجموں سے ہو سکتی ہے، نہ دجالوں سے۔ بس کیا یہ وہ آگ نہیں جس نے تیرے دل کو جلا دیا؟ کیا تو اب خدا کے کلام سے انکار کرے گا یا خودکشی کر کے مر جائے گا؟ کیا تو قسم کھا سکتا ہے کہ اب تک تو ندامت کے دریا میں غرق نہیں ہوا؟ کیا تجھ پر اور تمام لوگوں پر اب تک نہیں کھلا کہ تو خذلان کی اندھیری کوٹھری میں بند کیا گیا، اور تیری دعاؤں اور تیرے اس شیطانی الہام کے برخلاف جو تو نے اشتہار کے آخر میں لکھا تھا ظہور میں آیا؟ اے تیرا بخت، کیا تو اب تک جیتا ہے؟ نہیں نہیں، تیری فضولیوں نے تجھے ہلاک کر دیا۔ تو ان 3 عذابوں میں آپ ہی پڑ گیا جن کے ذریعے سے میری موت تجویز کرتا تھا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ پھر عبدالحق نے لکھا ہے کہ آتم کی پیشگوئی کے نہ پوری ہونے کے وقت میں کس قدر عیسائیوں اور مسلمانوں نے تم پر لعنتیں کی، یہی سزا دجال کذاب کی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حکم خواتین پر ہے، نہ فہموں اور نادانوں نے نبیوں اور رسولوں سے بھی اوائل حال میں ایسا ہی کیا ہے، پھر آخر اپنی نہ سمجھیوں پر روئے۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں
کہ اس جگہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس عبدالحق اور اس کی جماعت کا ایک کلمی خط بھی رمضان کے مہینہ کے سر پر میرے پاس پہنچا، چونکہ وہ گالیوں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے میں نے نہ چاہا کہ رمضان میں اس کا جواب لکھوں، مگر وہ خط حضرات غزنوی صاحبوں کا اب تک موجود ہے، اور گالیاں جو مجھے دی ہیں وہ یہ ہیں: 10,000 تیرے پر لعنت، 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 عشرت الف میا، کافر، اکفر، دجال، شیطان، فرعون، قارون، حامان، ارد پوپو، وادی کا وحشی، کلب یلحسو یعنی جنگلی کتا، ان افغانوں کی شیرین زبانی اور تقوی کا یہ نمونہ ہے۔ اور ایک اور صاحب جو دشنام دہی میں عبدالحق کے چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی ہیں، اپنے پرچہ درۃ الاسلام میں بہت سی گندہ زبانی کے ساتھ آتم کی پیشگوئی کا ذکر کرتے ہیں۔ اب میں کہاں تک ان کو بار بار بتلاؤں کہ آتم تو پیشگوئی کے موافق زندہ بھی رہا اور مرا بھی، اس نے خوف دکھلایا اور بے شرمی ظاہر نہ کی، اس لیے خدا نے وعدہ کے موافق اس سے نرمی کی اور کچھ تاخیر کر دی، اور لیکرام نے متواتر شوخیاں ظاہر کی، اس لیے قادر قہار نے اس کو پکڑ لیا۔ یہ دونوں نمونے آتم اور لیکرام کے معرفت کے بھوکوں پیاسوں کے لیے نہایت مفید ہیں۔ ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خدا کیسا رحیم و کریم ہے، جو نرمی کرنے والوں سے نرمی کرتا ہے، اور کیسا غیور ہے جو چالاکی کرنے والوں کو جلد پکڑتا ہے۔ آتم کا پیشگوئی کے سننے سے ٹھنڈا اور سرد ہو جانا اور لیکرام کا شوق ہو جانا ضرور چاہتا تھا کہ دو مختلف نتیجے پیدا ہوں۔ اے نادانو، کیا یہ روا تھا کہ خدا کی الہامی شرط پوری نہ ہوتی، یا وہ نرمی کے محل پر نرمی استعمال نہ کرتا اور ڈرنے والے کو فی الفور اٹھا کر پتھر مارتا؟ یہ بھی سن چکے ہو کہ الہام نے رجوع کی شرط لگا کر آتم کی فطرتی خاصیت کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ اگر اس کی فطرت میں خوف قبول کرنے کی قوت نہ ہوتی تو خدا رجوع کی شرط الہام میں ظاہر نہ کرتا، اور رجوع ایک فعل قلب ہے جس میں ظاہری اسلام شرط نہیں۔ سو آتم نے اپنے اقوال افعال سے ظاہر کر دیا کہ وہ ضرور اس شرط کا پابند ہو گیا۔ بس وہ رحیم خدا جس نے فرمایا ہے کہ جب کشتی میں بیٹھنے والے غرق ہونے کے وقت میری طرف رجوع کریں تو میں ان کو اس وقت نجات دے دیتا ہوں، گو جانتا ہوں کہ بعد میں پھر اپنی شکاوت کی طرف عود کر آئیں گے۔ اسی بردبار خدا نے آتم کو الہامی شرط کا اس کے رجوع پر فائدہ دے دیا، اور پھر آتم بعد اس کے دین اسلام کے رد کی تالیفات میں مشغول نہیں ہوا، اور نہ نالش کی اور نہ قسم کھائی، یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر گیا اور خوف کا اقرار کیا۔ بس اگرچہ بے ایمانوں کا تو کچھ علاج نہیں، مگر ایماندار آتم کی اس کنارہ کشی اور خاموشی سے ضرور رجوع کا نتیجہ نکالیں گے۔ یہ بار ثبوت آتم کی گردن پر تھا کہ وہ اقرار خوف کے بعد ہم کو اور ہر ایک منصف کو یہ موقع نہ دیتا کہ اس کے اقوال اور افعال سے ہم رجوع کا نتیجہ نکال سکتے، بلکہ چاہیے تھا کہ وہ قسم سے یا نالش سے یا کسی اور طرح پر اثبات دعویٰ سے اپنی اس بزدلی کو جو 15 مہینے تک اس سے برابر ظہور میں آتی رہی اسلامی ہیبت کے وجود سے الگ کر کے دکھلاتا۔ بس یہ بڑی بدذاتی ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آتم کے دل نے پیشگوئی کی عظمت کو ایک ذرہ قبول نہیں کیا تھا، اور وہ اپنی سابقہ شوخیوں پر میعاد کے اندر برابر قائم تھا۔ ایڈیٹر درۃ الاسلام لکھتا ہے کہ ایمان کے لیے اقرار باللسان شرط ہے، تو اس کا یہی جواب ہے کہ اے نادان، الہام میں لفظ رجوع ہے جو در حقیقت فعل قلب ہے، اور اس کے لیے اقرار لسان شرط نہیں۔ اقرار لسان میعاد کی نجات کے لیے شرط ہے، مگر ایسی نجات کے لیے جو صرف دنیا کے لیے ہو، صرف دل کا خوف کافی ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ کسی مجمع کو گواہ بنایا جائے، بلکہ یکتم و ایمانہ بھی تو قرآن میں موجود ہے۔ پھر یہی شخص لکھتا ہے کہ مارچ 1886 میں اشتہار دیا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، یعنی بعد اس کے لڑکی پیدا ہوئی، لیکن اے نادانو، دل کے اندھو،
میں کب تک تمہیں سمجھاؤں گا؟ مجھے وہ اشتہار 1886 دکھلاؤ۔ میں نے کہاں لکھا ہے کہ اسی سال میں لڑکا پیدا ہونا ضروری ہے؟ پھر یہی شخص لکھتا ہے کہ تمہیں اپنے جھوٹے الہام پر ذرا شرم نہ آئی۔ پر میں کہتا ہوں کہ اے سیاہ دل، الہام جھوٹا نہیں تھا، تجھ میں خود الہی کلام کے سمجھنے کا مادہ نہیں۔ الہام میں کوئی ایسا لفظ نہ تھا کہ اس حمل میں ہی لڑکا پیدا ہو جائے گا۔ اب بجوز اس کے میں کیا کہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بے شک مجھے الہام ہوا تھا کہ موعود لڑکے سے قومیں برکت پائیں گی، مگر ان اشتہارات میں کوئی ایسا الہی الہام نہیں جس نے کسی لڑکے کی تخصیص کی ہو کہ یہی موعود ہے۔ اگر ہے تو لعنت ہے تجھ پر اگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ ہاں، دوسرے حمل میں جیسا کہ پہلے سے مجھے ایک اور لڑکے کی بشارت ملی تھی، لڑکا پیدا ہوا، سو یہ بجائے خود ایک مستقل پیشگوئی تھی جو پوری ہو گئی، جس کا ہمارے مخالفوں کو صاف اقرار ہے۔ ہاں، اگر اس پیشگوئی میں کوئی ایسا الہام میں نے لکھا ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ الہام نے اسی کو موعود لڑکا قرار دیا تھا، تو کیوں وہ الہام پیش نہیں کیا جاتا؟ بس جب کہ تم الہام کے پیش کرنے سے عاجز ہو تو کیا یہ لعنت تم پر ہے یا کسی اور پر؟ اور یہ کہنا کہ اس لڑکے کو بھی مسعود کہا ہے، تو اے نابکار مسعودوں کی اولاد، مسعود ہی ہوتی ہے الا شاذ و نادر۔ کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شقاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریق ہے؟ اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے۔ میں انسان ہوں، ممکن ہے کہ اجتہاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو، پر میں پوچھتا ہوں کہ وہ خدا کا الہام کون سا ہے کہ میں نے ظاہر کیا تھا کہ پہلے حمل میں ہی لڑکا پیدا ہو جائے گا یا جو دوسرے میں پیدا ہوگا، وہ در حقیقت وہی موعود لڑکا ہوگا، اور وہ الہام پورا نہ ہوا۔ اگر ایسا الہام میرا تمہارے پاس موجود ہے تو تم پر لعنت ہے اگر وہ الہام شائع نہ کرو۔ اور پھر تمہارا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ احمد بیگ کا داماد اب تک زندہ ہے۔ سو میں کہتا ہوں کہ اے نابکار قوم، کب تک تو اندھی اور گونگی اور بہری رہے گی؟ اور کب تک تیری آنکھیں اس نور کو نہیں دیکھیں گی جو اتارا گیا؟ سن اور سمجھ کہ اس الہام کے دو ٹکڑے تھے، ایک احمد بیگ کے متعلق اور ایک اس کے داماد کے متعلق۔ سو تم سن چکے ہو کہ احمد بیگ میعاد کے اندر فوت ہو گیا، اور وہ دن آتا ہے کہ تم سن لو گے کہ اس کے داماد کی نسبت بھی پیشگوئی پوری ہو گئی۔ خدا کی باتیں ٹال نہیں سکتی، اور یہ اعتراض جو تم کرتے ہو نئے نہیں۔ نوشتوں کو پڑھو کہ پہلے بد فہم لوگوں نے بھی ایسے ہی اعتراض نبیوں پر کیے ہیں، تمہارے دل ان سے مشابہ ہو گئے، اور تمہارا یہ کہنا کہ میعاد کے اندر وہ کیوں فوت نہیں ہوا، یہ تمہاری بے ایمانی یا نہ سمجھی ہے۔ الہام تو بھی فَإِنَّ الْبَلَاءَ عَلَىٰ عَاقِبِكَ کے میں صاف توبہ کی شرط تھی، اور یہ الہام احمد بیگ اور اس کے داماد دونوں کے لیے تھا، کیونکہ عقب لڑکی اور لڑکی کی اولاد کو کہتے ہیں، اور یہ احمد بیگ کی بیوی کی والدہ کو خطاب تھا کہ تیری لڑکی اور لڑکی کی لڑکی پر خامد مرنے کی بلا ہے، اگر توبہ کرو گی تو تاخیر موت کی جائے گی۔ پس احمد بیگ کی زندگی کے وقت کسی نے اس الہام کی پرواہ نہ کی، اور جب احمد بیگ فوت ہو گیا تو اس کی بیوہ عورت اور دیگر پسماندوں کی کمر ٹوٹ گئی، وہ دعا اور تضرع کی طرف بدل متوجہ ہو گئے۔ جیسا کہ سنا گیا ہے کہ اب تک احمد بیگ کے داماد کی والدہ کا کلیجہ اپنے حال پر نہیں آیا، سو خدا دیکھتا ہے کہ وہ شوخیوں میں کب آگے قدم رکھتے ہیں، بس اس وقت وعدہ اس کا پورا ہوگا۔ جب یہ سب کچھ پورا ہوگا تب نہ میں بلکہ ہر ایک دانا تم پر لعنت بھیجے گا، کیونکہ تم نے خدا کا مقابلہ کیا۔ اور پھر ایک اور صاحب اپنا نام شیخ نجفی ظاہر کر کے میرے مقابل پر آئے ہیں، اور مجھے کذاب اور دجال اور جاہل ٹھہراتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خسوف و کسوف کا نشان قیامت کو ظاہر ہوگا،
نہ اب۔ اس نادان کو یہ بھی خبر نہیں کہ اگر خسوف کسوف بطور نشان مہدی ظاہر ہوگا، جیسا کہ دار قطنی وغیرہ کتب حدیث میں درج ہے، تو قیامت کو اس نشان سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ بلکہ اس وقت تو مہدی کا آنا ہی لا حاصل ہوگا۔ جب خدا نے ہی نظام شمسی کو توڑ کر خلقت کا خاتمہ کرنا چاہا تو کون مہدی اور کہاں کے اس کے نشان؟ وہ تو قیامت کا زمانہ آ گیا۔ اس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے کہ مہدی کا زمانہ تجدید کا زمانہ ہے اور خسوف کسوف اس کی تائید کے لیے ایک نشان ہے؟ سو وہ نشان اب ظاہر ہو گیا، جس کو قبول کرنا ہو قبول کرے۔ اور جیسا کہ حدیث میں لکھا تھا، چاند گرہن اس پہلی رات میں ہوا جو چاند کی 3 راتوں میں سے پہلی رات ہے، اور سورج گرہن ان دنوں کے نصف میں ہوا جو سورج گرہن کے لیے مقرر ہیں۔ اور اس طرح یہ پیشگوئی نہایت صفائی سے پوری ہو گئی، چونکہ زمانے کے علماء سورج اور چاند کی طرح ہوتے ہیں۔ سو اس پیشگوئی میں یہ اشارہ تھا کہ سورج اور چاند کا خسوف علماء کے دلوں کی تاریکی پر شاہد ہے کہ جو کچھ زمین میں ہوتا ہے آسمان اس کو دکھلا دیتا ہے۔ اور پھر یہی صاحب اپنے خط عربی میں جو یولیدہ زبانی سے بھرا ہوا ہے مجھ کو لکھتے ہیں کہ اگر تو میرے مقابل پر آوے تو میں اپنا علم عربی تجھ کو دکھلاؤں۔ حالانکہ ان کے اسی عربی خط سے ان کے علم کا بخوبی اندازہ ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ بجوز چاند چرائے ہوئے فکروں اور مسروقہ الفاظ کے ان کی گٹھڑی میں اور کچھ نہیں۔ اور ایسا ہی عبدالحق نے بھی اپنے اشتہار مذکورہ بالا میں یہی لافظنی کی ہے اور میری نسبت لکھا ہے کہ یہ کتابیں جو وہ شائع کرتا ہے عربی دان لوگوں سے عربی کرا کے چھپواتا ہے، اور مجھے یقیناً معلوم ہے کہ اس کو عربی کی ہرگز لیاقت نہیں۔ اگر اس کو ضرور لیاقت دی گئی ہے تو مجھ سے عام علماء کی مجلس میں عربی زبان میں بحث کرے، دونوں کی عربی قلم بند ہو جائے گی، بعدہ علماءوں پر پیش کی جائے گی۔ اگر فوقیت لے گیا تو مانا جائے گا کہ یہ رسائل عربی اس نے بنائے ہیں، اور بحث تقریری بالمشافہ ہوگی۔ اگر بحث میں تجھ سے کچھ نہ بنا تو لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس کے جواب میں زمیمہ جامعاتم میں اس کو لکھا گیا کہ ہم اس مقابلے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہیں یاد رہے کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ یہ عربی کتابیں اس لیے تالیف نہیں ہوئیں کہ لوگ ہمیں عربی دان سمجھیں اور مولوی خیال کریں، بلکہ ان کتابوں میں بار بار یہ جتلایا گیا ہے کہ یہ خدا کا نشان ہے اور بطور معجزہ کے مجھ کو دیا گیا ہے، تا میرے دعویٰ پر یہ بھی ایک دلیل ہو۔ میں نے کب اور کہاں لکھا ہے کہ عربی کتابوں سے یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی مغلوب ہو تو مجھے عربی دان مان لے؟ سو یہ اقرار کرنا چاہیے کہ اگر تم باوجود اتنے دعوی فضیلت اور عربی دانی کے میرے جیسے انسان سے صاف شکست کھا جاؤ، جس کی نسبت تمہیں اسی اشتہار میں اقرار ہے کہ اس شخص کو عربی دانی کی ہرگز لیاقت نہیں، تو یہ نشان تم تسلیم کر لو گے اور یقین دل سے سمجھ لو گے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اور اسی وقت توبہ کر کے میری بیعت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن 2 مہینے کے قریب عرصہ گزر گیا کہ اب تک عبدالحق کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، گویا وہ مر گیا۔ اب منصفین کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ حق پوشی کے لیے کیسے دجالی کام کر رہے ہیں اور کس قدر شیطانی جھوٹوں کو استعمال کر کے لوگوں کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر یہ شخص اپنی عربی دانی میں سچا تھا اور فی الواقعہ مجھ کو محض امی اور ناخواندہ اور جاہل سمجھتا تھا، تو اس کو تو خدا نے موقع دیا تھا کہ میں مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، اور میں نے حتمی وعدہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر میں مغلوب ہو گیا تو میں اپنے تئیں جھوٹا سمجھوں گا، لیکن اگر میں غالب ہوا تو مجھے سچا سمجھنا چاہیے۔ تو پھر کیا سبب تھا کہ وہ گریز کر گیا؟ کیا یہ انصاف کی بات تھی کہ اگر میں مغلوب ہو جاؤں تو مجھے اپنے دعویٰ میں جھوٹا سمجھا جائے، لیکن اگر میں غالب ہو جاؤں تو مجھے صرف ایک عربی دان سمجھا جائے؟ کیا میں نے یہ تمام عربی کتابیں مولوی کہلانے کے شوق سے شائع کی تھیں؟ مجھے تو مولویت کے لفظ سے قدیم سے نفرت ہے، اور بدل بیزار ہوں
کہ کوئی مجھ کو مولوی کہے میں نے تو ان کتابوں کی تالیف سے صرف خدا کا نشان پیش کیا تھا، کیونکہ یہ ولایت کامل طور پر ذل نبوت ہے۔ خدا نے نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اثبات کے لیے پیشگوئیاں دکھلائیں، سو اس جگہ بھی بہت سی پیشگوئیاں ظہور میں آئیں۔ خدا نے دعاؤں کی قبولیت سے اپنے نبی علیہ السلام کی نبوت کا ثبوت دیا، سو اس جگہ بھی بہت سی دعائیں قبول ہوئیں۔ یہی نمونہ استجابت دعا کا جو لیکھرام میں ثابت ہوا، غور سے سوچو۔ ایسا ہی خدا نے اپنے نبی کو شق القمر کا معجزہ دیا، سو اس جگہ بھی قمر اور شمس کے خسوف کسوف کا معجزہ عنایت ہوا۔ ایسا ہی خدا نے اپنے نبی کو فصاحت بلاغت کا معجزہ دیا، سو اس جگہ بھی فصاحت بلاغت کو اعجاز کے طور پر دکھلایا۔ غرض فصاحت بلاغت کا ایک الہی نشان ہے، اگر اس کو توڑ کر نہ دکھلاؤ تو جس دعوے کے لیے یہ نشان ہے وہ اس نشان اور دوسرے نشانوں سے ثابت ہے اور تم پر خدا کی حجت قائم ہے۔ یہ جواب تھا جو عبدالحق کو لکھا گیا تھا، لیکن اب چونکہ وقت حد اور اندازہ سے گزر گیا اور اس طرف سے کوئی جواب نہ آیا، اور شیخ نجفی نے بھی چند روز کی مصلحت کے لیے صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا پیچھا چھوڑ کر میری طرف اپنے تبروں کے تمام خیروں کو جھکا دیا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظاً نجدی اور غزنوی کی سرکوبی کے لیے چند مختصر ورق عربی کے بطور نشان لکھے جائیں اور ان پر اپنے صدق اور کذب کا حصر رکھا جائے، کیونکہ اگر خدا میرے ساتھ ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہے تو وہ ان لوگوں کو مقابلہ کی طاقت نہیں دے گا۔ اس لیے میں نے لیکھرام کی موت کے بعد 8 مارچ 1897 کو اس مضمون کے لکھنے کا ارادہ کیا، لیکن بباعث ضروری اشتہارات کے شائع کرنے میں کچھ توقف ہو گیا۔ اب 17 مارچ 1897 سے لکھنا شروع کیا ہے، سو یقین رکھتا ہوں کہ میں اس اردو تمہید کے بعد ایک ہفتہ تک اس قدر عربی مضمون انشاءاللہ القدیر اسی کے فضل اور قوت و توفیق سے لکھ لوں گا جو مخالفوں کے لیے بصورت نشان تجلی کرے گا، اور میں اس وقت وعدہ محکم کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ان دونوں میں سے یعنی نجفی اور غزنوی میں سے اس میعاد کے اندر جو 17 مارچ 1897 سے اشاعت کے دن تک ہو سکتی ہے، یعنی اس دن کے یہ رسالہ ان کے پاس پہنچ جائے، اس مضمون کی نظیر اسی کے حجم و ضخامت کے مطابق اور اسی کی نظم اور نثر کے موافق بالمقابل شائع کر دے، اور پروفیسر عربی مولوی عبداللہ صاحب یا کوئی اور پروفیسر جو مخالف تجویز کریں، ایسی قسم کھا کر جو مؤکد بعذاب الہی ہو جلسہ عام میں کہہ دیں کہ یہ مضمون تمام مراتب بلاغت اور فصاحت کے روح سے مضمون پیش کردہ سے بڑھ کر یا برابر ہے، اور پھر قسم کھانے والا میری دعا کے بعد 41 دن تک عذاب الہی میں ماخوذ نہ ہو تو میں اپنی کتابیں جلا کر جو میرے قبضہ میں ہوں گی ان کے ہاتھ پر توبہ کروں گا، اور اس طریق سے روز کا جھگڑا طے ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو شخص مقابل پر نہ آیا تو پبلک کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے، اور یہ کہنا کہ ممکن ہے کہ تم کسی دوسرے سے لکھوا کر اپنے نام پر پیش کرو گے، اس کا جواب اسی قدر کافی ہے کہ ایسا دوسرا عربی دان تمہیں بھی مل سکتا ہے، بلکہ تم جو ہر وقت لاف مارتے ہو کہ تمہارے ساتھ ہزاروں علماء ہیں اور حسب زوم تمہارے میرے ساتھ صرف جاہلوں یا منشیوں کا گروہ ہے، تو اب تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایسی باتیں منہ پر لاؤ؟ تمہارے پاس تو مدد دینے کے لیے زیادہ سامان ہے، کسی ادیب کے آگے ہاتھ جوڑو یا ضرورت کے وقت اس کے قدموں پر ہی گر جاؤ، آخر وہ رحم کرے گا اور تمہیں کچھ بنا دے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ تحریر وہ میری ہو یا تمہارے پاگلانہ خیال سے کسی اور کی، اس سے تمہیں کیا غرض اور کیا واسطہ، جبکہ میں اس پر حسر رکھتا ہوں کہ اس تحریر کی نظیر پیش ہونے سے میں سمجھ لوں گا کہ میں کاذب ہوں، تو تمہاری طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ اس کی نظیر پیش کرو۔ اگر تم سچے ہو تو ضرور اپنی کوشش میں کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ خدا سچوں کو ضائع نہیں کرتا اور اس کے عزیز ذلیل نہیں ہوتے، اور میں مقرر کہتا ہوں کہ اسی میعاد میں تمہیں بالمقابل رسالہ شائع کر دینا چاہیے،
اس میعاد میں ابتدائے 17 مارچ 1897 سے میرا رسالہ شائع ہو۔ اگر اس میں تخلف ہوگا تو پھر تمہارے بےہودہ عذرات کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ اب میں عربی رسالہ لکھتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ رب انصرنی من لدنک رب ایدنی من لدنک رب ان قومی طردونی فآونی من لدنک رب ان قومی لعنونی فرحمنی من لدنک ارحمنی یا رب الارض والسماء ارحمنی یا ارحم الرحماء ولا راحم الا انت انک انت حبی فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین توکلت علیک وانت لا تضیع المتوکلین۔ صفحہ 165 عذر۔ اس عربی مضمون میں اگر کوئی سخت لفظ ہو تو میاں عبدالحق صاحب غزنوی معذور رکھیں، کیونکہ بقول ان کے اس عاجز کو عربی لکھنے کی لیاقت نہیں، اور لکھنے والے کوئی اور فاضل ہیں جو عربی کو لکھتے ہیں، پس الزام ان نامعلوم آدمیوں پر ہے نہ ایسے شخص پر جو عربی نہیں جانتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خدا کو تمام تعریف ہے جس نے مجھے نشانوں کا جائے ظہور بنایا اور سرور کائنات کا ذل مجھے ٹھہرا دیا، اور میرے نام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشابہ بنا دیا، اس طرح پر کہ اپنی نعمتوں کو میرے پر پورا کیا، تا میں اس کی بہت تعریف کر کے احمد کے نام کا مصداق بنوں، اور میرے سبب سے لوگوں کے ایمان کو تازہ کیا تا وہ میری بہت تعریف کریں، اور میں محمد کے نام کا مصداق بنوں۔ بس میں احمد ہوں اور میں محمد ہوں، جیسا کہ روایات میں آیا ہے، اور مجھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں کی حقیقت عطا فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ آئینہ میں صورتوں کا انعکاس ہو جاتا ہے، بس ہم اس نبی امی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں جس کے انوار نیک مردوں اور نیک عورتوں میں چمکتے ہیں، اور اس کے نام کے ساتھ برکتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اس کے نور کے ساتھ کافروں پر خدا کی حجت پوری ہوتی ہے، اور درود و سلام اس کی آل پر جو پاک مرد اور پاک عورتیں ہیں، اور اس کے اصحاب پر جو خدا کے پیارے بندے اور پیاری کنیز کے ہیں، اور ایسا ہی تمام نیک بندوں پر۔ بعد اس کے اے طالبوں اور اچھے لوگوں جو رشد کو ڈھونڈنے والے ہو، تمہیں معلوم ہو کہ خدا نے میری حجت کو دشمنوں پر پورا کر دیا، اور میرے لیے اس نے نشان دکھلائے اور میرے پر اپنی بخشش کو کامل کیا، اور تم نے دیکھا کہ کیوں کر آسمان سے نشان اترے اور کیوں کر طالبوں کے لیے دروازے کھولے گئے۔ پھر وہ جو بخل کرتے ہیں وہ لعنت کرتے ہوئے انکار ظاہر کرتے ہیں اور دین کو بھی چھوڑتے ہیں اور دیانت کو بھی۔ انہوں نے ظلم کی تلوار ناحق کھینچ رکھی ہے، اور گالی اور زیادہ گوئی کی خنجر ان کے ہاتھ میں برہنہ ہے، اور باز نہیں آتے۔ وہ مجھے دکھ دیتے ہیں اور دشنام دہی کرتے ہیں، اور مجھے کافر ٹھہراتے ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ کیوں ٹھہراتے ہیں۔ کیا وہ اس آدمی کو کافر کہتے ہیں جو مسلمان ہونے کا اقرار کرتا ہے، گمراہی اور بے راہی کے طریقوں پر اصرار کرتے ہیں؟ بس کہاں ہے خوف خدا اور دلوں کی پرہیزگاری، اور کہاں ہیں صلحاء کی خصلتیں؟ کیا ان کے پاس نشان نہیں آئے؟ کیا کھلے کھلے خوارق ظاہر نہیں ہوئے؟ کیا حق نہیں کھل گیا اور شبہات نہیں مٹ گئے؟ کیا انہوں نے باہم عہد کر لیا ہے کہ حق کی طرف رجوع نہیں کریں گے، یا باہم قسمیں کھا لی ہیں کہ تکذیب اور توہین پر اصرار کرتے رہیں گے؟ یا مجھے گالی اور کافر کہنے کے ساتھ ڈراتے ہیں اور تدبیروں اور ہیلوں سے میرے پر گردشوں کی امید رکھتے ہیں؟ خدا تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ وہ میرے دل کی باتوں اور ان کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ مفسدوں کو دوست نہیں رکھتا، اور میں اس کے نزدیک با مرتبہ اور امین ہوں، اور مجھ میں اور اس میں ایک بھید ہے جو اس کو بغیر میرے خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ بس حد سے بڑھنے والوں پر ویلا ہو۔ کیا دشمن یہ جانتے ہیں
کہ دشمنی کرنا ان کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، بلکہ بد ہے۔ اگر وہ سوچیں، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عمارت کو وہ مسمار کر دیں گے یا اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے جاہلوں اور کام عقلوں کے گروہ اور دشمنوں اور بدبختوں کی جماعتوں، کیا تم جناب الہی کے نور کو بجھا دو گے یا سچوں کو پیروں کے نیچے کچل دو گے؟ ڈرو، خدا سے ڈرو اگر عقل مند ہو۔ اے لوگو، خواب کے فرشوں سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ وقت نزدیک آ گیا اور خدا کا حکم پہنچ گیا، اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ پس کیا تم ایک ایسی زندگی چاہتے ہو جس کے بعد نہ جان کندن ہے نہ موت؟ اور کیا تم پسند کرتے ہو کہ خدا تم سے راضی ہو جائے یا منہ پھیرنا اور کنارہ کرنا تمہیں پسند ہے؟ اور جان لو کہ مجھے قمیص خلافت دیا گیا ہے اور جناب الہی سے وہ لباس میں نے پہنا ہے۔ بس تم اپنے نفسوں پر رحم کرو اور حد سے زیادہ مت بڑھو۔ کیا تم وہ نشان نہیں دیکھتے جو آسمان سے اتر رہے ہیں؟ کیا تم میں ایک بھی پرہیزگار باقی نہیں رہا؟ اور اگر یہ کام بجز خدا کے اور کسی کا ہوتا تو تمہارے کاٹنے سے پہلے خدا اس کو کاٹ دیتا۔ دیکھو تم نے کیسی تکلیف اٹھائی، بلکہ صبح و شام کی کوشش میں مر گئے اور خدا کی طرف سوال اور دعا کا ہاتھ پھیلایا، بس تم ناکام و نامراد اور رد کیے گئے، اور تمہیں بجز وقت ضائع کرنے اور حسرت کی آہوں کے اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ بس کیا سبب کہ تم اس قضاء و قدر میں فکر نہیں کرتے جو اتر رہی ہے، اور ان نوروں کے لیے خواہش نہیں کرتے جو کامل ہو رہے ہیں؟ کیا یہ انسان کا فعل ہے اور کیا یہ کاذب اور دجال اور شیطان کی طرف سے ہے؟ بس تم زبان کی جہالت کے ساتھ اپنے نفسوں کو ہلاک مت کرو اور تضرع کرتے ہوئے خدا سے مدد چاہو۔ تم پر افسوس کہ تم فراست کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور جب دیکھتے ہو تو کھیل کے طور پر دیکھتے ہو اور دل کی غربت سے نہیں سوچتے۔ کیا تم اسی لہو و لعب میں چھوڑے جاؤ گے اور ایک بھڑکنے والی آگ کی طرف کھینچے نہیں جاؤ گے، اور ان کاموں سے پوچھے نہیں جاؤ گے جو تکبر کی حالت میں تم نے کیے؟ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں دھوکہ نہ دے، کیونکہ موت تمہارا وعدہ ہے، پھر تم قہر الہی کے شکار ہو جاؤ گے۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے سے تم کہاں بھاگ سکتے ہو؟ تم نے کسوف کا نشان دیکھا اور اس کو بھلا دیا، پھر تم نے خدا کا نشان آتم میں دیکھا اور اس کی تکذیب کی، اور تمہارے لیے موت احمد بیگ کا نشان ظاہر ہوا اور تم نے اس کو قبول نہ کیا، اور تم نے ان کتابوں کو پڑھا جن کی بلاغت تعجب میں ڈالنے والی تھی، بس گویا تم نے ان کو نہیں پڑھا، اور جلسہ مذاہب میں کئی نشان ظاہر ہوئے، سو تم نے ان کو ہاتھ سے پھینک دیا، اور ان نشانوں کے ساتھ غیب کی خبریں تھیں، سو تم نے کچھ پرواہ نہ کی، اور کئی اور نشان تم نے دیکھے، بس گویا نہ دیکھے، اور کئی عجائب کاموں کا تم نے مشاہدہ کیا، بس تمہاری گردنیں ان کے لیے نہ جھکیں۔ اور اب لیکھ رام میں جو گوسالہ بے جان تھا نشان ظاہر ہوا، بس کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو آزادوں کی طرح اس کو قبول کرے، یا تم پیٹ پھیرو گے اور تم کہتے ہو کہ آتم یاد کے اندر نہیں مرا، اور تم جانتے ہو کہ وہ خدا کے قہر سے ڈرا۔ بس سوچ لو، کیا واجب نہ تھا کہ الہامی شرط کی رعایت کی جاتی اور اس وقت تک اس کو مہلت دی جاتی جو انکار کرے؟ اور تم سن چکے ہو کہ جب وہ قسم کے لیے بلایا گیا تو اس نے قسم نہ کھائی اور نہ نالش کی۔ اب غور کرو کہ کیا اس کا جھوٹ ثابت نہ ہوا؟ کیا یہ امر اتمام حجت تک نہیں پہنچا؟ اس نے پیشگوئی کا زمانہ خاموشی میں گزارا اور بےقراری اور سرگردانی میں میعاد کے زمانہ کو بسر کیا، اور اپنے نفس کو طرح طرح کی تکالیف میں ڈالا، اور ایسا شکستہ حال اپنے تئیں ظاہر کیا کہ گویا وہ مصیبتوں کا مارا ہوا ہے،
اور وہ ایک بھی ایسا کلمہ زبان پر نہ لایا جو اسلام کے مخالف ہو، یہاں تک کہ اس نے پیشگوئی کی میعاد کو پورا کیا۔ بس یہ تمام قرائن ببداہت حکم کرتے ہیں کہ وہ عظمت اسلام سے ضرور ڈرا، اور پہلے اس سے وہ مسلمانوں سے بحث و مباحثہ کیا کرتا تھا اور موذیوں کی طرح لڑتا تھا، مگر اس پیشگوئی کے بعد وہ چپ ہو گیا اور تمام بحث و مباحثہ اس نے چھوڑ دیا، اور ایک ناکارہ قلم کی طرح یا ایک زنگ خوردہ تلوار کی طرح بن گیا، اور لڑائی کی تعریف کو بھول گیا اور مخالفت کے پستانوں کو فراموش کر دیا، اور میں نے اس کو قسم کھانے پر 4000 روپیہ دینا کیا، مگر اس نے قسم نہ کھائی بلکہ منہ پھیر لیا۔ بس دیکھو کیا یہ سچوں کی علامتیں ہیں۔ پھر جب میعاد کے مہینے گزر گئے تو اس کا دل سخت ہو گیا اور انکار اور عناد کی طرف اس نے رجوع کر لیا، بس وہ اسی لیے مر گیا کہ اس نے انکار کرنا شروع کیا، اور اگر میعاد کے اندر انکار کرتا تو میعاد کے اندر ہی مر جاتا۔ بس کچھ شک نہیں کہ اس پیشگوئی نے منکروں کے منہ کو کالا کر دیا اور ان کی ناک کو خاک کے ساتھ رگڑ دیا، اور اس میں ڈھونڈنے والوں کے لیے نشان ہے، اور یہ پیشگوئی میری کتاب براہین انبیاء میں لکھی ہوئی ہے، اور نیز احادیث خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہے۔ بس ایمان لاؤ اگر ایمان لا سکتے ہو، اور میرے نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ شریف لوگوں نے میری دوستی میں رغبت کی اور میری دوستی کے لیے لعنت خلق کو قبول کیا، اور اپنے عزیزوں کو میرے معرف کے لیے چھوڑا اور میرے دیکھنے کی طرف مائل ہوئے اور میرے جھنڈے کے نیچے آ گئے۔ اس میں تدبر کرنے والوں کے لیے نشان ہے، اور من جملہ میرے نشانوں کے یہ ہے کہ دشمنوں نے میرے مقابلہ سے کنارہ کیا، بعد اس کے کہ میری قوت کلام کو پایا، اور بخیل دشمنی رکھنے والے کی طرح غصہ کیا، بعد اس کے جو میری شیریں کلامی کو پایا، اور ناقصوں کی طرح حسد سے الفت کی، بعد اس کے جو میری کلام کے موتی انہیں معلوم ہوئے۔ اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور میرے نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں اس دعوی الہام پر ایک عمر سے قائم ہوں، اور مفتری کو خدا تعالیٰ کی طرف سے مہلت نہیں دی جاتی۔ اس میں اہل فراست لوگوں کے لیے نشان ہے، اور میرے نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ میں ایسا عقیدہ دیا گیا ہوں کہ جو طالب کا ہر یک شبہ دور کرتا ہے اور بھید کے انڈے میں سے حقیقت کی زردی ظاہر کرتا ہے۔ اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشان ہے، اور میرے نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمانہ میرے رفیقوں میں منسلک کیا گیا، اور انفسی اور آفاقی مناسبات پیدا ہو گئیں، اور اسی طرح میں اس وقت بھیجا گیا کہ جب نامرادی کا جھنڈا جنبش کر رہا تھا۔ اس میں فراست والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور میرے نشانوں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا نے میرے بیان کی تلوار کو تیز کیا اور میرے برہان کی تیزی کے ساتھ اس کے جوہر دکھلائے۔ بتحقیق اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشان ہے، اور میری نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دم بھی سچائی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوئی، اور میرا دل اس کا نزول کا بنایا گیا، اور میں اس کے لیے تازہ کرنے والا اور کھول کر بیان کرنے والا مقرر کیا گیا۔ اس میں فکر کرنے والوں کے لیے نشان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس خدا کی مہربانی آئی اور اس کے فضل نے تمہاری خبرگیری کی، جیسا کہ وقت کی بارش خشک سالی کے وقت خبرگیری کرتی ہے۔ بس اگر تم شکر گزار ہو تو خدا کی نعمتوں کو رد نہ کرو۔ کیا تم اس کی بنا کردہ کو مسمار کر دو گے، یا جو کچھ اس نے ارادہ کیا اس کو روک دو گے؟ اور تم نے دیکھ لیا کہ تمہیں طاقت نہیں ہوئی کہ میری کلام جیسی کلام بنا لاؤ، یہاں تک کہ تم خود شرمندہ ہو کر چپ ہو گئے اور لاجواب ہو گئے، اور وہ کتابیں شائع کی گئیں جو برگزیدہ نقطوں کے ساتھ پر تھیں، اور لطائف نظم اور نثر سے لبالب تھیں، اور محاسن ادب سے مملو تھیں،
پاس تمہارا بجوز اس کے کچھ جواب نہ تھا، یہ کتابیں اور لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں۔ پاس دیکھو تم کس طرح عاجز ہو گئے، پھر تمہارے دل حق سے پھیر دیے گئے۔ پاس تم ایک اندھی قوم ہو گئے، یہاں تک کہ جب تم تیزی سے حجت بازی کرنے لگے اور تمہاری لڑائی لمبی ہو گئی اور نجفی اور غزنوی نے یاوہ گوئی کی اور کہا کہ یہ ایک جاہل گمراہ ہے، تب میں نے یہ رسالہ لکھا تا افطرا کرنے والوں پر حجت ہو اور تا مجھ میں اور تم میں خدا تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور عبد الجبار کی جماعت میں سے ایک موذی نے کہا یہ شخص دجال اور اکفر الکفار ہے اور ایک جاہل ہے جو عربی کو نہیں جانتا اور نہ نکات اور اسرار سے خبر رکھتا ہے، اور اس تالیف پر بڑے بڑے علماء نے مدد کی ہے۔ اور اسی طرح نجفی نے ظن کیا، بس دیکھ کہ یوں کر تجاوز کرنے والوں کے دل باہم مشابہ ہو گئے، اور ان میں سے کسی نے ثابت نہ کیا کہ وہ پستان ادب سے دودھ پلائے گئے ہیں اور علوم برگزیدہ دیے گئے ہیں، اور میرے پاس نہ نرم رفتار میں آئے اور نہ تیز رفتار میں، بلکہ عورتوں کی طرح چھپی چھپی باتیں کی اور صحت نیت سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس بخیل کی طرح جو دنیا کا چاہنے والا ہو، اور ان کو خدا تعالیٰ نے خبردار کیا، بس خبردار نہیں ہوئے، اور نشانوں نے ان کو جگایا، بس وہ نہیں جاگے۔ کیا انہوں نے ایک بڑا نشان نہ دیکھا؟ جب قاتل نے خون ریزی کی اور اس کے اندر اپنی چھری کو داخل کیا، اور مقتول قاریہ خبیث و دشمنوں میں سے تھا، بس خدا نے ایک ایسے شخص کو رلایا جو دین اسلام سے ٹھٹھا کرتا اور گالیاں نکالتا تھا، اور اس کو ایسے عذاب میں ڈال دیا جس کا کبھی خاتمہ نہیں، اور ایسی آگ میں جھونک دیا جس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، اور اس کے تمام کاروبار کو ضائع کیا، اور اس کی ہر ایک بلند کردہ کو مسمار کیا۔ کیا اس میں عقل مندوں کے لیے نشان ہے؟ اور آتم کی نسبت جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ خفا میں ستارہ سہا کے مشابہ تھی، اور اندھوں کی نظر سے بہت پوشیدہ تھی اور ظاہر نہ تھی، بس اس روشنی نے ان پر چادر ڈال دی، بس دونوں دوپہر کے آفتاب کی طرح چمک اٹھی اور عقل مندوں کی عقلوں کو روشن کیا اور آنے والے کو حق کی طرف کھینچ لیا۔ اور یہ ایک نیا نشان ہے اور آفتاب روشن ہے، بس چاہیے کہ ہدایت کو قبول کرے جو چاہے۔ خدا توبہ کرنے والوں اور پاکی طلب کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور یہ لیکرام کے قتل کا نشان جان کو تسلی دیتا ہے اور شبہ کو دور کرتا ہے اور معمہ کو کھولتا ہے، اور بھید کی پنڈلی اور امر پوشیدہ کی ساکھ دکھلاتا ہے، اور مجرموں پر حجت پوری کرتا ہے۔ پس افسوس مخالفوں پر کہ وہ احکم الحاکمین کو چھوڑے جاتے ہیں۔ پس گویا خدا مشرق کی طرف گیا اور یہ لوگ مغرب کی طرف، اور اس نے پھلوں کے جمع کرنے کے لیے کہا، اور انہوں نے خشک لکڑیاں جمع کی، اور حکم کیا کہ مجھے میٹھا پانی دیں، اور انہوں نے عذاب کیا اور دکھ دینے سے پرہیز نہ کی، بلکہ نزدیک ہوئے کہ پسلی توڑ ڈالے، بس خدا نے ان کی نجتیں ان پر ڈال دیں، سو انجام ان کا نامرادی تھی۔ اور ان میں سے ایک غزنوی شخص ہے جس کو عبدالحق کہتے ہیں، اور اس نے گالیاں دیں اور عشاء کی طرح اچھلا، اور وہ ایک چوہا ہے، شیروں کو اپنے سوراخ میں آواز سے ڈراتا ہے، اور شیطان نے اس کو غذا دی، بس پوری غذا دی، اور اس نے خسوف کے نشان کی تکذیب کی، جیسا کہ کفار نے شق القمر کی تکفیر کی، اور شیطان نے اس کی آنکھ پر مارا، بس آنکھ نکال دی، اور وہ مرغی کی طرح آواز کر رہا ہے۔ بس ہم سچائی کی چھری سے اس کو ذبح کر دیں گے، اور اس کی آواز کی اس کو جزا چکھائیں گے۔ بس ہم سے بھاگنے کے ساتھ نجات نہیں پائے گا، اور کوئی مکر اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور اس نے اپنی وہ کتاب جو گالیوں اور تکفیر سے پر تھی میری طرف بھیجی، اور طرح طرح کے جھوٹوں سے لوگوں کو دھوکہ دیا، اور میری کتاب کا ذکر کیا اور بکواس کی،
اور کہا کیا ایسی کتاب اس شخص کی تالیف ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو جاہل ہے اور بلیغ بات کہنے پر قادر نہیں۔ اور مجھے مخاطب کر کے ایک حقیقت شناس کی طرح دعویٰ کیا اور کہا کہ تو ان عمدہ کتابوں کا مؤلف نہیں ہے، اور نہ ان لطیف رسالوں کا موجد، اور نہ ان نکات عمیقہ کے نکالنے والا، بلکہ تو نے ان کتابوں کو اس صنعت سے مردوں سے رکھوایا ہے، پھر تو نے ان کو اپنے نفس کی طرف نسبت دے دی ہے تا بزرگی اور کمال عقل مندی کے ساتھ تعریف کیا جائے، اور ہم تیرا اندازہ علم جانتے ہیں اور ہم غافل نہیں۔ اور ایک شیخ لمبی زبان والا، بہت ہذیان والا عبدالحق سے مشابہ ہے، اس نے گمان کیا ہے کہ وہ زمانے کے فاضلوں میں سے ہے، اور یہ شیخ نجفی ہے اور شیعہ ہے، اور اس نے عربی میں میری طرف ایک خط لکھا تا اپنے پرتکلف جوڑے ہوئے فکروں کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ دے، اور تاکہ عوام الناس کے دل اس کی بزرگی کریں، اور تاکہ جاہلوں کو اپنی طرف میل دے، اور اس کا قول صرف فاضلوں کے قول کا ایک فضلہ تھا، اور ان کے کلمہ باقرہ کی ایک نجاست تھی۔ پس اس کی جہالت سے تعجب ہے کہ وہ عیب گیروں کی عیب گیری سے نہیں ڈرا، اور ندامت کی جگہ پر کھڑا ہوا، اور شرمندوں کی طرح منہ نہ دکھلایا، بلکہ اس نے باوجود اس کے سب اور شتم کو کمال تک پہنچا دیا، اور کسی گالی کو نہ چھوڑا، جس کو کمینہ رذیلوں کی طرح نہ لکھا، اور نہیں جانتا کہ ایمان کیا ہے اور مومنوں کی خصلتیں کیا ہیں، اور اس کے منقبض دل کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ دن جو سخت سرد ہو اور اس کا بادل تہ بتہ جمع ہوا ہو۔ برہنہ پوست اور آشکارا برہنگی ایک بدبخت ہے جو دین اور دنیا میں نقصان اٹھانے والا ہے، اپنے حد سے گزر جانے کے سبب سے مجھے گالیاں دیتا ہے، اور نہیں دیکھتا کہ آریہ گالیاں دینے والے کا کیا انجام ہوا۔ اور نیک بخت وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے حال سے نصیحت پکڑتا ہے، اور اس کو رشد اور ہدایت کہاں نصیب ہو، وہ تو نہیں جانتا کہ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں، اور نہ ادب برگزیدہ کی اس کو خبر ہے، اور وہ مرنے والوں کی رات چلا ہے، قیامت اور اس کے خوفوں کی کچھ پرواہ نہیں رکھتا، اور نہ خدا کے قہر اور وبال سے ڈرتا ہے، اور جو کچھ اس نے لکھا وہ ایک مکر ہے یا دام سید ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنی جماعت کے دلوں کو تفنن کلام کے ساتھ فریفتہ کرے، اور اس کے ہاتھ نے قلم کو رواں کیا تا نادانوں کو اپنی متاع دکھلائے، مگر اس نے اپنے پردے پھاڑ دیے اور ہر ایک قدم میں اپنی لغزش کھائی، اور اس بات کو شروع کیا جو اس کو رسوا کرے گی، اور اس آگ میں داخل ہوا جو اس کو جلا دے گی۔ بس اس کی اس شخص کی مثال ہے جس نے اپنی رسوائی کو اپنی دف کے ساتھ مشہور کیا، یا اپنی ناک کو اپنے ہاتھ کے ساتھ کاٹا، بس ملامت اٹھانے والے اور گمنام لوگوں میں جا ملا، اور باوجود اس کے مجھ کو گالیاں دیں تا اپنی بےہودہ گوئی سے اپنی یلیدہ بیانی کو پناہ دے، مگر ہم اس کی دشمنی اور قول پر کچھ تعصف نہیں کرتے، اور نہ اس میں کچھ زیادہ کہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم میں سے ہے جن کو گالیاں دینے اور عیب گیری کی عادت ہے، اور اس عادت کو انہوں نے اپنا کمال سمجھا ہوا ہے۔ بس ہم ان کے فتنہ میں مبتلا ہونے سے خدا کو اپنے لیے کافی جانتے ہیں، اور ان کی نیتوں سے خدا کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور ہم گالی کی طرف رجوع نہیں کرتے جیسا کہ اس نے عناد سے کیا، اور ہم اپنا امر خدا تعالیٰ کو سونپتے ہیں، اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ اور کیوں کر یہ شخص تکذیب کرتا ہے، حالانکہ اس نے میرے دلائل کو نہیں توڑا اور میرے مقابلہ پر کچھ لکھ نہیں سکا، اور میں نے ایسے دعوے کو پیش نہیں کیا جس کے ساتھ دلائل نہ ہوں، بلکہ میں نے زیادہ سے زیادہ جو لوگ پوچھتے ہیں دلائل پیش کر دیے ہیں، اور میرا کلام غیب گوئی سے بخیل نہیں ہے، اور تمام حکام اور والیان حکم کے نزدیک یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بعد دلائل کے
دعووں کا قبول کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ بعد ہلال عید کے عید کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور میں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں مسیح موعود اور مہدی موعود ہوں، پس اللہ تعالیٰ نے اس دعویٰ پر اپنے نشان دکھلائے اور تمام دشمنوں کو ساکت اور لاجواب کیا، اور کبھی نشان کو ایجاد کی صورت پر دکھلایا اور کبھی معدوم کرنے کی صورت پر ظاہر کیا، اور کبھی قولی نشان کے ساتھ مخالفوں کو عاجز کیا اور کبھی فعلی نشان کے ساتھ ان کو رسوا کیا۔ اور میرے رب نے ہر ایک مقام اور میدان میں میری مدد کی، اور کوئی دقیقہ اتمام حجت کا باقی نہیں رہا، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ پارا پارا کیے گئے۔ پھر ان کی بد تقدیر کی وجہ سے خدا کی مشیت نے ان کو اس طرف کھینچا کہ انہوں نے میرے علم اور لیاقت میں طعن کیا اور اپنی بلاغت اور ادب پر ناز کیا اور اس پر اصرار کیا، اور انہوں نے مکر کیا اور خدا نے بھی مکر کیا، اور خدا سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے۔ پس با خدا میں نے املا اور انشاء میں کچھ فکر نہیں کیا، اور میں ادیبوں میں سے نہیں تھا، اور میری قلم کسی مددگار کی محتاج نہیں ہوئی، بلکہ میں نہیں جانتا کہ بلاغت کسے کہتے ہیں، اور نہیں جانتا تھا کہ یہ صنعت کیوں کر حاصل ہوتی ہے۔ پس اس حالت میں کہ میں اس نکتہ چینی سے حیرت میں تھا، اور ان کا طعن سفیہوں کی طرح تواتر تک پہنچ چکا تھا، بس یک دفعہ ایک نور میرے دل پر ڈالا گیا اور ایک چیز روشنی کی طرح اتری۔ بس میں صاحب زبان رواں اور صاحب قول صحبان وائل ہو گیا۔ بس مبارک ہے وہ خدا جو احسن الخالقین ہے، لیکن اس کے ساتھ ان علماء کی نابینائی دور نہ ہوئی اور گمان کیا کہ ایک شخص نے میری مدد کی ہے یا ایک گروہ نے فضلاء میں سے مدد کی ہے، اور وہ فصاحت اوروں کے درخت کا پھل ہے۔ پھر ان کو یہ سوجھی کہ دو بدو مجھ سے مقابلہ کریں۔ بس جب میں کھڑا ہوا تو گویا وہ میت تھے، اور اب ان کے ہاتھ میں بجز گالیوں اور ایذا کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ اور اسی طرح نجفی نے مجھے گالیاں دیں، اور نہیں جانتا کہ حیا کیا چیز ہے، مگر ہم گالی کا گالی کے ساتھ جواب نہیں دیتے، اور کبوتر کی شان میں یہ داخل نہیں کہ اس سوراخ میں داخل ہو جس میں 100 سمار داخل ہوتی ہے، یا سانپ۔ اور ہم اس شخص کا اس کے کام پر کچھ شکوہ نہیں کرتے، اور نہ اس کے بہتان پر کچھ افسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی زبان سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ نہیں سکے، بلکہ وہ خدا بھی جو احکم الحاکمین ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ان کی زبان سے بچے، اور نہ ازواج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو امہات المومنین تھی۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ ان لوگوں نے حضرت اصدق الصادقین پر کس طرح ظن بد کیا اور استخلاف کی پیشگوئی کی تکذیب کی، اور کہا کہ علی مظلوم ہے۔ بعض سے لوگوں نے اس عمارت کو مسمار کرنا چاہا جس کو خدا نے بنایا، اور قرآنی اخبار کی تکذیب کی، اور یہ سری ظلم ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ علی تمام عمر نفاق کے لقوہ میں مبتلا رہا، اور اس کی طینت میں راست گوئی کی جرت پیدا نہیں کی گئی تھی، اور اس نے ظاہر و باطن ایک بنانے کا دودھ نہیں پیا تھا۔ اور جب کفار کو خلافت ملی تو اس نے انکار نہ کیا بلکہ اطاعت کی، اور پیٹھ اور پنڈلی کو ماں اپنے رفیقوں کے ان کے لیے باندھا۔ اسلام کا امر مشکل ہو گیا، بس اس نے خاموشی کو اختیار کیا، اور وہ فاسق امیر کیے گئے، بس اس نے ان کے ساتھ کھایا اور شاباشی اختیار کی، اور ان کی بدگوئی نہ کی بلکہ ان کی تعریف میں شعر بنائے، اور یہی اس کا خلق تھا، یہاں تک کہ مر گیا۔ کیا یہی شیعوں کا شعر ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں صدیقہ کا مقابلہ کیا، اور نہ شریعت کی کچھ پرواہ رکھی اور نہ طریقت کی، اور اپنی ماں سے نیکوکار نہیں تھا بلکہ آک اور جبار اور شکی تھا۔ نفاق کو اختیار کیا
اور سختی اور بھوک پر صبر نہ کر سکا اور نفس کی پیروی کی اور پرہیزگاری کو زمین خالی کی طرح چھوڑ دیا اور کینہ کو پوشیدہ رکھا مگر خشمگین آنکھ سے نہ دیکھا اور نفاق کو ہر ایک قدم اختیار کیا اور خاص کیا۔ جس نے بخشش کے ساتھ احسان کیا اسی کو سجدہ کر دیا اگرچہ وہ دین اور تقوی کا دشمن ہو۔ اور جب کوئی مال دنیا اس پر پیش کیا گیا تو اپنے نفس کو کہا کہ لے لے، اور زمین کے حاصل کرنے کے لیے کافروں کی تعریف کی، نہ اس خیال سے کہ ان کی مخالفت سے عقوبت مرگ کا اندیشہ ہے، اور ان کے انعام کے لیے ان کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، نہ نماز کی برکتوں کے لیے نفاق کو طریقہ پکڑا اور اس قسم کو اپنی غذا پکڑی، اور خدا نے اس سے لوگوں کے منہ پھیر دیے، اور اگرچہ وہ آشنا تھے بس اس کے ساتھ صحابہ کے جوان مردوں میں سے کوئی نہ رہا، اور نہ اسلام کے لشکر میں سے کوئی اس کا ساتھی ہوا، یہاں تک کہ بے قرار اور ناکام ہو کر ابو بکر صدیق کے دروازے پر آیا اور جانتا تھا کہ یہ زندیقوں کی طرح ہے، مگر پیٹ نے اس کو اس کی طرف جانے کے لیے بے قرار کر دیا، اور اپنے میدا کے تنور کا ایندھن اس نے اسی کے پاس پایا، اور عمر نے اس کی بعض اولاد کو قتل کر دیا مگر وہ پھر بھی اس کی طرف جانے سے باز نہ آیا، اور ابو بکر نے فتح کے معاملہ میں اس کو درد پہنچایا مگر پھر بھی اس کو غیرت نہ آئی، اور ابو بکر کے دروازے پر اعتکاف کرنے والوں کی طرح پڑا رہا، اور اس پر شیخین کا ظلم متواتر ہوا، یہاں تک کہ آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری ہوئے مگر وہ ان کے پاس جانے سے باز نہ آیا، بلکہ نفاق اور جھوٹ سے اطاعت کو ظاہر کیا، اور انہوں نے غارت گری سے اس کو تباہ کیا، یہاں تک کہ ہتھیلی خالی ہو گئی اور آرام جاتا رہا، مگر اس نے ان کا ملنا نہ چھوڑا اور ان کی خوشبو سے بیزار نہ ہوا، بلکہ لازمی طور پر حاضر ہوتا رہا اور ان کے دانتوں کے فضلہ کو ہضم کرتا رہا، اور آر رکھنے والوں کی طرح ان سے علیحدہ نہ ہوا، بلکہ ان کی خدمت میں اپنی آبرو کو بٹا لگاتا تھا اور اپنی حاجت ان کے پاس پیش کرتا تھا، اور ان کے دروازوں پر سوالیوں کی طرح پھرتا تھا، اور اس کو چاہیے تھا کہ مدینہ کو اور اس کے باشندوں کو جو کافر و مرتاد تھے چھوڑ دیتا، اور اگرچہ وہ لوگ خوشحال ہوتے بلکہ واجب تو یہ تھا ایک مضبوط اونٹ پر سوار ہو جاتا اور نیزہ لٹکا لیتا اور ایک زمین سے دوسری زمین میں چلا جاتا اور پستی کے بعد بلندی طلب کرتا اور لوگوں میں بلند آواز سے کہتا کہ صحابہ سب مرتد ہو گئے۔ پھر جب کسی قوم میں ایمان کو پاتا پس مناسب تھا کہ اس زمین میں بود و باش کرتا اور ان کو اپنا ہمسایہ اور معاون بناتا اور تمام مدینہ کے لوگوں کو قتل کر ڈالتا اگر وہ مسلمان نہیں تھے۔ بس کیوں کر اس کو نیند پڑی اور وہ دیکھتا تھا کہ جو اسلام کا دن تھا اس کا چہرہ تاریک ہو گیا اور ایمان اور مومنوں کی بلاد پر خشک سالی غالب آ گئی، کیونکہ ہجرت نہ کی اور کیوں اپنے نفس کو دوسروں کے کناروں میں نہ ڈال دیا، اور اس کو بلاغت زبان دی گئی تھی اور کلمات کو خوب زینت دیتا تھا اور رنگین کرتا تھا جیسا کہ چمڑا کی دباغت کی جاتی ہے۔ بس اس پر یہ بلا کیا نازل ہوئی کہ اس نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے میں بلاغت اور فصاحت سے کام نہ لیا اور دلوں کو اپنی طرف پھیرنے میں اپنے حسن بیان کو نہ دکھلایا، بلکہ نفاق اور تقیہ کی طرف جھک گیا اور نفاق کو دشمنوں کے لیے مثل افسوس کے سمجھا۔ کیا یہ فعل شیر خدا کا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو اے کاذبوں کے گروہ تمہارا افتراء ہے۔ علی تو جامع فضائل تھا اور ایمانی قوتوں کے ساتھ تمام تھا، بس اس نے کسی جگہ نفاق کو اختیار نہیں کیا اور اپنے قول اور فعل میں کبھی منافقانہ طریق نہیں برتا اور ریاکاروں میں سے نہ تھا۔ بس جب کہ تم اس کی شان میں ایسی زبان ہلاتے ہو جیسا کہ سانپ اور ایسا اس کی طرف دیکھتے ہو جیسا کہ باز جو شکار پر گرتا ہے، اور یہ سب کچھ باوجود اس محبت کے ہے جس کا تمہیں دعویٰ ہے، تو پھر کیوں کر تم اس کے غیر میں کچھ کوتاہی کر سکتے ہو؟ کیونکہ وہاں تو دشمنی کے جذبات بھی ہیں، اور اسی طرح تم نے
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کی اور کہا کہ اس کے ساتھ 2 کافر دائیں بائیں بھائیوں اور بیٹوں کی طرح دفن کیے گئے، سو تم اے گروہ بے باکان اس توہین کی طرف جو تم کر رہے ہو نظر کرو، اور ہم تجھ سے اے نجفی گمراہ ایک بات پوچھتے ہیں، سو ٹھہر کر جواب دے اور تیرے پر سوال بھاری نہ ہو۔ کیا تو اس بات پر راضی ہو سکتا ہے کہ تیری ماں 2 زناکار عورتوں کے درمیان دفن کر دی جائے، یا تیرا باپ 2 مجذوم بدکاروں کے درمیان گاڑا جائے؟ بس اگر تو اس سے کراہت کرتا ہے تو تو کس طرح اس بات پر راضی ہو گیا کہ سید الکونین 2 کافروں ملعونوں کے درمیان دفن کر دیا جائے، اور خدا تعالیٰ کا فضل اس کو 2 ظالم اور ناپاک کی ہمسائیگی سے نہ بچائے؟ اور کفر زنا سے بہت بڑا اور آنکھوں کے نزدیک زیادہ زبوں ہے۔ بس سوچ کہ تم لوگ کیوں کر خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر رہے ہو، اور وہ مکروہات اس کے لیے جائز رکھتے ہو جو اپنے بیٹوں اور ماؤں اور بیٹیوں کے لیے جائز نہیں رکھتے۔